اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا ڈاکیومنٹ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود بخود میرا ڈاکیومنٹ کہیں سے غائب ہو گیا. دیکھیں ابھی میں ذرا Oh, ڈاکیومنٹ no. آ گیا. چلیں الحمدللہ، یہی ہوتا ہے کبھی کبھی. چلیں ویلکم ٹو ویک 15. آج ہمارا ویک 15 ہے الحمدللہ. ہماری کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی کے صحابہ کے کورس کا چھٹیاں ہو گئی تھیں 3 ہفتے کی یا 2 ہفتے کی جتنی بھی. اب الحمدللہ ہماری کلاس دوبارہ سے اسٹارٹ ہوئی ہے. ویلکم، آپ سب کو خوش آمدید CIU کی اس کلاس میں، جو کہ ماشاءاللہ آج 15th ویک ہو گیا ہے اور پھر بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ابھی تک انشاءاللہ اور بھی چلے گا. ابھی مجھے لگتا ہے ابھی کم از کم 2 کلاسز اور ہیں. آج 15 ہے نا، 16 17 ہو سکتا ہے 17 یا 18 تک چلے گا انشاءاللہ تعالی. تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے پڑھا تھا، لاسٹ ویک تو نہیں تھا لیکن لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے 3 پرومیننٹ صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا. کسی کو یاد ہے؟ عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. آج انشاءاللہ ہم جو سٹارٹ کریں گے، ہم ان کمپینینز کے بارے میں سٹارٹ کریں گے جو کہ لیٹ مدینن کمپینینز ہیں، یعنی مدینہ کے جو بعد میں مدینہ میں دیر سے جو مسلمان ہوئے، مدینن کمپینینز تھے، ان کے بارے میں. تو آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگوں نے شاید نام ہی نہیں سنا ہوگا، سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر فرینکلی پوچھیں، آنیسٹلی تو میں نے بھی نہیں سنا تھا، مطلب سنا ہوگا لیکن کبھی اتنا دھیان نہیں دیا تھا. وہ جو بہت مشہور صحابہ ہیں ان کی طرح ان کا نام اتنا نہیں ہے. تو یہ ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ڈسٹنگوشڈ بھی تھے، بہت زبردست تھے، پائس بھی تھے، متقی بھی تھے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح ابھی میں آپ کو بتائی تھی ان نون تھے. لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے تھے، اور ہم لوگ بھی ہسٹری میں بھی اتنا ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. ان کا نام بہت دفعہ نہیں لیا جاتا ہے خطبوں میں بھی اور چیزوں میں بھی. انہوں نے کب اسلام ایکسیپٹ کیا تھا؟ کانکویسٹ آف خیبر، یعنی جب خیبر کی جنگ ہوئی تھی، جنگ خیبر ہوئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے اسلام مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر میں بھی لڑے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی جنگ خیبر کے بعد ہوا اس میں وہ برابر شامل تھے، ہمیشہ شامل رہے. اس وقت سے، جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس وقت سے انہوں نے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو ڈیووٹ کر دی. کس چیز کے لیے؟ کہ اپنی لائف کو بھی، اپنی ایگزسٹنس، اپنی ہستی کو بھی، اور اپنی سمجھ لیں کہ اپنی پوری زندگی کو اور اپنی ڈیسٹنی کو بھی، کہ اسلام کے سروس میں نے اپنے آپ کو بس ڈیڈیکیٹ کر دیا، اپنے آپ کو پوری طرح وقف کر دیا ہے. تو جتنے بھی بہترین ورچوز ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی اچھی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو اسلام میں ہونی چاہیے، ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، وہ ان میں موجود تھیں. مثلاً اطاعت گزار تھے، اوبیڈینٹ تھے، سادہ تھے، سمپل تھے، سمپلسٹی تھی ان میں، ڈگنیٹی تھی یعنی رسپیکٹ والے تھے اور آنر والے تھے، ہمبلنس تھی. ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمبلنس ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. تو ہمبل بھی تھے، یعنی بہت ہی عاجزی والے تھے. اور پائٹی تھی ان میں، ظاہر تقویٰ تھا. اور پائٹی ایسی تھی کہ پائٹی اور پرائڈ، جیسے ہماری خودی ہوتی ہے، خود رسپیکٹ جو ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے، یعنی ہماری جو خودی ہوتی ہے، وہ دونوں بھی ان کے اندر تھی. لیکن وہ ایک مخلص خالص بندے تھے اور بہت ہی کائنڈ، یعنی بہت ہی شفیق بندے تھے. اگرچہ ہم ان کو ان کی اپیرنس سے جج کرنے کی کوشش کرتے، ہم تو تھے نہیں وہاں پر، لیکن اگر ہم اس وقت ان کو اپیرنس سے جج کرنے کی کوشش کرتے تو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ جسٹس نہ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا جو حلیہ تھا، ان کی جو اپیرنس تھی، ان کے بال بکھرے ہوئے اور مٹی سے بھرے ہوئے، مطلب مٹی نہیں ہوتی تھی لیکن ڈسٹ ظاہر ہے کہ وہ جگہ ریگستان ہے، تو ریگستان میں ان کے ڈسٹ جو پڑتا تھا وہ نظر آتا تھا. ایسے جب انسان کنگھی کرتا ہے تو وہ پیچھے سے شول ہٹ جاتے ہیں نا وہ ڈسٹ. تو وہ چونکہ بالکل ہی جیسے کہ نہیں ہوتے، آج کل بھی بولتے ہیں کہ ایک بندہ ہے یہ بالکل ملنگ ہے، پھر رہا ہے، اس کو کچھ وہ نہیں ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ ملنگ ہے تو وہ دنیا سے بھی بے خبر اور اسلام سے بھی بے خبر اور آخرت سے بھی بے خبر ہو. تو ان کی جب اپیرنس دیکھا جائے تو ایسے لگتا تھا ایک
सिंपल गरीब आदमी है, एक सिंपल गरीब आदमी है, कोई भी चीज इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगती थी या हम देख के कहते हाय कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अगर उनके कैरेक्टर में उनकी इनर सेल्फ जो है उसके अंदर अगर हम डाइव करके देखें तो उनकी जो आउटर अपीयरेंस जो है ना वो हट जाती है बिल्कुल से, और हमें असल उनकी जो अजमत है, उनकी जो ग्रेटनेस है वो नजर आती है उनकी इनसाइड में। उनकी इनसाइड में वो चीज हमें नजर आती है जो कि हमें उनकी अपीयरेंस में या उनके बज़ाहिर उनकी ज़ाहिरी शक्लो सूरत में और उनके हुलिये में नहीं नजर आता था। तो उनकी जो ग्रेटनेस थी, उनकी जो अजमत थी, वो उनकी जो लग्जरी थी, उनकी ग्लोरी ऑफ लाइफ थी, उससे डिटैच्ड नजर आती थी। लेकिन उनकी जो अपीयरेंस थी वो नजर आती थी कि इनके गारमेंट्स जो हैं, इनके कपड़े जो हैं वो वर्न आउट हैं। अब इसके लिए मिसाल स्कॉलर्स ने क्या दी है? मिस स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आपने कभी एक मोती की मिसाल देखी है? जो मोती, असल मोती जो पर्ल होता है वो अपने शेल के अंदर छुपा हुआ होता है। तो अगर आप शेल को देखते हैं आपको कुछ नजर नहीं आता, आपको एक शेल नजर आ रहा होता है। वो सीपी जिसको हम कहते हैं एक सीपी या एक शेल, उसके अंदर एक मोती होता है। तो वो बिल्कुल एक मोती की तरह थे, यानी हिडन पर्ल की तरह थे कि ऊपर से अगर देखो तो आपको सिर्फ खौल नजर आता था, लेकिन अंदर से देखो तो हीरे मोती से कम नहीं थे। ये उनके बारे में स्कॉलर्स ने कहा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने एक्टिवली सर्विस की, किसके साथ? अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दो खलीफा थे, फर्स्ट एंड सेकंड। और उन्होंने एक यूनिक एग्जाम्पल अपनी सेट की, एक ऐसे मोमिन की कि जिसने अपनी दुनिया को बेच के, समझ लें, आखिरत खरीद ली, दुनिया को बेच के आखिरत खरीद ली। वो बस अल्लाह की रजा ढूंढते रहते थे और कोई सेल्फिश डिजायर उनमें नहीं थी, कोई बॉडीली जिस्मानी प्लेजर उनको नहीं लगता था, बस वो सिर्फ कहते थे किसी तरह मुझे अल्लाह की रजा नसीब हो जाए। और दोनों अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत अच्छी तरह इस तरह समझते थे, इस तरह पहचानते थे कि वो बहुत तकवा वाले भी हैं और बहुत ऑनेस्ट भी हैं। और जो कुछ सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको बताते थे, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों उनकी एडवाइस को फॉलो करते थे। एक दफा सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफा की बिगिनिंग ही थी उस वक्त। तो उस वक्त उनको आके उन्होंने उनकी खिलाफत से पहले उनको आके एडवाइस किया, उनसे कहा कि उमर, ओ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको ये नसीहत करता हूँ, मैं एडवाइस करता हूँ टू फियर अल्लाह इन डीलिंग विद पीपल। मतलब ये तो नहीं कह सकते फियर अल्लाह तो वो करते थे, लेकिन खास स्पेसिफिक बताया कि जब आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो आप सिर्फ अल्लाह से डर कर डील करें, एंड डू नॉट फियर पीपल। जब आप लोगों से डरेंगे अपनी अल्लाह से रिलेशनशिप के लिए तो वो सही नहीं होगा। जब आप लोगों से रिलेशनशिप कर रहे हैं, लोगों से डीलिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह से डरें। लेकिन जब आप अल्लाह से रिलेशनशिप अपनी बिल्ड कर रहे हैं, उसमें आप लोगों से ना डरें। कितने पते की बात है, आप अपने लिए ये चीज सोचें, इससे ये सबक हासिल करें कि जब हम अल्लाह से अपनी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के साथ हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें लोगों की परवाह नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरा शौहर क्या कहेगा, ये कुछ भी नहीं सोचना है। आपने ये सोचना है जो अल्लाह का हुक्म है उसको बस करना है, उसको करना है। लेकिन जब आप लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके शौहर है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके ससुराल है, चाहे आपका मैका है, चाहे कोई और है, चाहे आपके दोस्त है, तब आपने अल्लाह को सामने रखना है। अल्लाह के डर से हर एक के साथ आपने अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। ये तो सिर्फ पहला सेंटेंस है जो उन्होंने कहा था। उन्होंने लंबी लंबी बातें की थी, लेकिन हम सेकंड बात पे जाते हैं कि उन्होंने कहा था कि आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो अमाल हैं, वो आपके कौल से डिफरेंट ना, आपके जो अमाल हैं, आपके जो वो आपके कौल से डिफरेंट ना हो, यानी आपके कौल और फेल में तजाद ना हो, आपके कौल और फेल में तजाद ना हो। क्योंकि जो बेस्ट स्पीच होती है, हमारी जो बेस्ट कॉल होती है, जो हम जो बात करते हैं, वो हमारी एक्शन से कंफर्म होनी चाहिए। ये भी कितनी खूबसूरत बात है। आप देखें, जो जिसके कौल और फेल में अगर तजाद है तो वो तो मुनाफिक हो गया ना। मैं बोलती कुछ हूँ और करती कुछ हूँ। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम इस मुनाफिकत की हद तक पहुंच जाएं।
جو ہم کہتے ہیں اسی پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے. جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. دوسروں کو جو نصیحت کرتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے, اپنے قول اور فعل میں تضاد نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے یہ بات کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو لوگ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں یا اپوائنٹ ہوئے ہیں مسلمز کے افیئرس پہ, یعنی جو اتھارٹی میں لوگ ہیں, ان لوگوں کو آپ کنسیڈر کریں, وہ چاہے دور ہوں چاہے نزدیک ہوں. اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں معمور ہیں, اللہ کے کام پر معمور ہیں, ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جس طرح لو فار دیم واٹ یو لو فار یور سیلف اینڈ یور فیملی. اور جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے آپ ان کے لیے بھی پسند نہیں کریں, چاہے وہ کسی بھی اتھارٹی میں, کسی بھی پوزیشن میں, کوئی بھی. جو آپ اپنے لیے, آپ لیڈر ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ دوسرے تمام لیڈرز کے لیے بھی, تمام جو اپوائنٹیز ہیں ان کے لیے بھی آپ وہی چیز پسند کریں. اور پھر آخری یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے, کوئی آبسٹیکل آئے, اگر وہ حق پہ پہنچنے کے لیے ہے, ٹو اٹین دا ٹروتھ, تو آپ کسی کی تنقید کی پرواہ نہ کریں, کسی کی تنقید کی آپ فکر نہیں کریں. اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں, صحیح راستے پہ پہنچ رہے ہیں, کوئی بھی کچھ بھی کرٹیسائز کرے, آپ ان کی کرٹیسزم کو پھاڑ دیں, پھینک دیں. لیکن جو آپ کو کرٹیسزم اللہ کی طرف سے ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کہا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اور جو لوگ جو کرٹیسائز کریں گے آپ کو سچ تک پہنچنے کے لیے, وہ آپ کو اس راستے سے روکے گی. عمر ابن الخطاب جو ہیں, انہوں نے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا, جبکہ وہ گورنر تھے ہومس کے, سیریا میں ہومس کے گورنر تھے, ہمس بھی کہتے ہیں ہومس بھی کہتے ہیں, انہوں نے بہت اپنے آپ کو تھکا ڈالا. کہتے ہیں کہ ایگزرٹڈ ہمسیلف, انہوں نے بہت تھکا ڈالا سوچ کے کہ میں کس کو وہاں پر, کون کوالیفائڈ ہوگا جس کو میں ہمس میں بھیجوں ایز گورنر. انہوں نے بہت سوچا اور پھر ان کے دماغ, ان کی ظاہر ہے ان کی جو چوائس تھی, ان کے جو سٹینڈرڈز تھے اپنے گورنرز کے لیے اور اپنے اسسٹنٹس کے لیے, وہ بہت زبردست تھے, وہ بہت کوشش تھے, بہت خبردار تھے, بہت میٹیکولس تھے. اور جب وہ اسکروٹینائز کرتے تھے تو بہت اچھی طرح سے کرتے تھے کہ میرے گورنرز اور میرے جو بھی عہدے دار ہوں وہ بہت زبردست ہوں, ان میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو, کوئی بھی خامی نہ ہو. ظاہر ہر انسان میں خامی ہوتی, لیکن وہ ڈھونڈ کے اچھے سے اچھے کو ڈھونڈتے تھے. اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر میرا گورنر ہے, اگر وہ ایک گناہ کرے گا, یہ ایک غلطی کرے گا یا کوئی وائلیشن کرے گا, تو اس کی وجہ سے 2 لوگ افیکٹ ہوں گے, 2 لوگوں کو اکاؤنٹ کرنا ہوگا اللہ کے سامنے, ایک میرے گورنر کو, ایک مجھے, کیونکہ میں نے اسے اپوائنٹ کیا. یہ بات ہم کہاں تک سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم اگر کسی کو اپوائنٹ بھی کر دیں گے, کسی کو کہہ بھی دیں گے, اپنی اولاد کو خاص کر اگر ہم کچھ کہتے ہیں, تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے اولاد کے لیے اس چیز میں ساتھ دیا. ہم سے بھی پوچھو گی, ان سے بھی پوچھو گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو اللہ کے سامنے وہ یہی ڈرتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ سعید ابن عامر جو ہیں وہ شخص ہیں جن کو وہ ڈھونڈ رہے تھے. انہوں نے سعید ابن عامر کو سمن کیا, ان کو کال کیا اور ان سے کہا کہ آپ کو میں گورنرشپ کی آفر کرتا ہوں. سعید ابن عامر نے کیا جواب دیا؟ ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا آپ مجھے do not cause me to go astray, مجھے آپ راستے سے بھٹکنے کے لیے آپ یہ مت کریں ایسے, کیونکہ میری پھر کیا ہوگا, دنیا کے ورلڈلی افیئر سے میری کنسرن ہو جائے گی. مطلب میں آخرت کو بھول جاؤں گا اور دنیا میں آ جاؤں گا کہیں. تو مجھے ایسے افیئرز میں آپ مت ملوث کریں تاکہ میں کہیں سے اسٹرے چلا جاؤں, میں گمراہ ہو جاؤں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. آپ کو پتا غصہ تو ان کو آتا ہی تھا. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا, مجھ پہ یہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے, اور پھر آپ مجھے ابینڈن کر رہے ہیں, مجھے فورسیک کر رہے ہیں, مجھے چھوڑ رہے ہیں آپ اکیلے اس ذمہ داری میں. تو ایک دم سے سعید ابن عامر جو انہوں نے کہا, فوراً جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی اللہ کی قسم, میں آپ کو ابینڈن نہیں کروں گا, میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, میں ضرور کروں گا. مطلب ایسے کہنے سے وہ راضی ہو گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمس کا گورنر جو ہے وہ ان کو بنا دیا, اور ان کے ساتھ ان کو آفر کی ایک گریٹویٹی, یعنی ایک ٹوکن آفر کیا کہ یہ ٹوکن میں آپ کو دیتا ہوں. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس ٹوکن سے کیا کروں گا امیر المومنین, جو میرا اسٹائپنڈ ہوگا, جو مجھے ملے گا ایز جو میری نوکری کی جو میری تنخواہ ہوگی, جو مجھے ملے گی اسٹائپنڈ, وہ میرے لیے انف ہوگی میری ضروریات پوری کرنے کے لیے. یہ کہہ کے وہ جو ایکسٹرا اسٹائپنڈ تھا, جو ایکسٹرا ٹوکن تھا, گریٹویٹی تھی, وہ انہوں نے نہیں لیا اور وہ ہومس کی طرف روانہ ہو گئے.
सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो जब होम्स रवाना हुए तो उनके साथ उनकी बेगम भी थी, उनकी वाइफ भी थी। ये लोग नए शादीशुदा कपल थे, दे वर न्यूली वेड कपल। उमर रदी अल्लाह ताला ने अन्हो ने उनको इस तरह से करके एक तोहफा दिया, उन्होंने पैसे दिए और कहा कि आप जा रहे हैं तो आप लोग न्यूली वेड कपल हैं तो मैं आप लोगों को एक तोहफा देना चाहता हूँ। अब तोहफा तो रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, एक पोजीशन में आके आप कोई चीज मना कर सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन तोहफा तो रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने उनको तोहफा दिया और ये लोग चले गए। जब ये लोग सीरिया में जाके सेटल हुए तो सईद इब्न आमिर की वाइफ जो है, बीवी जो है, उन्होंने कहा कि अब ये पैसे मैं इस तरह करती हूँ कि मैं हमारे लिए, हम दोनों के लिए अप्रोप्रिएट कपड़े खरीद लेती हूँ, कुछ अपहोल्स्ट्री खरीद लेती हूँ, कुछ फर्नीचर खरीद लेती हूँ और बाकी को हम सेव करके रख लेते हैं। सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मेरे पास इससे एक बेहतर आइडिया है, हम ऐसे करते हैं, हम एक ऐसी कंट्री में हैं, हम ऐसे मुल्क में, सीरिया में हैं, जहाँ पर ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल है, यहाँ पर जो है तिजारत बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत उसमें मुनाफा होता है और मार्केट जो है वो बहुत ब्रिस्क है, यानी बहुत फास्ट मार्केट है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं कि हम ये पैसे किसी ऐसे ताजिर को दे देते हैं जो इसको इन्वेस्ट कर ले, जो इसको इन्वेस्ट कर ले तो तिजारत में हमें मुनाफा होगा। तो उनकी बेगम कहती है क्या पता वो ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर ले कि वो पूरा का पूरा लॉस हो जाए, क्या पता वो पूरा लूज कर दे, पूरा पैसा हमारा डूब जाए। सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े आराम से जवाब दिया, देखें मैं एक मिनिमम उसके साथ एग्रीमेंट कर लूंगा, जिसको भी मैं पैसे दूंगा मैं एक गारंटी कर लूंगा कि जो कैपिटल मैं दे रहा हूं एटलीस्ट ये मुझे वापस करें, पूरा पैसे डूबे नहीं, ठीक है मुनाफा ना दे, लेकिन एटलीस्ट जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये पैसे मुझे वापस दे दें। तो उनकी बीवी ने कहा ठीक है ये तो सही लग रहा है, जितने पैसे हम सेव कर रहे हैं वही पैसे हम उनको इन्वेस्ट के लिए दे दें। सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर गए, मार्केट में गए और उन्होंने सिंपल उन्होंने जो एक सिंपल सादगी, एस्थेटिक लाइफ कहते हैं ना, एक सादगी की जिंदगी गुजारने के लिए जरूरियात जिंदगी जो थी वो उन्होंने खरीदी, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कहते हैं ना, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो उन्होंने खरीदी। और सिंपल जिंदगी की नेसेसिटीज तो हमने अपनी बहुत बना ली हैं जो कि बियॉन्ड हमारी जरूरियात होती हैं, और बाकी सारा पैसा जो है उन्होंने सदक़े में दे दिया उन लोगों को जो गरीब थे और जो नीडी थे, जो मुस्तहकीन थे, जो डिजर्विंग थे, उनको दे दिया। वाइफ को तो अब नहीं पता, टाइम गुजरता गया, हर थोड़े अरसे बाद वाइफ जो है वो, उनकी बेगम जो है वो अपने शौहर को पूछती, सईद इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूछती कि हमारे पैसे का क्या हुआ, हमारे पैसे का क्या हुआ, कोई प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला? तो वो सामने से कहते थे हाँ वो बहुत हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड है, बहुत मुनाफे वाली तिजारत है, बहुत मुनाफे वाला सौदा है वो। फिर कुछ अरसा गुजरा तो एक कोई डेलीगेशन आई होम्स, जो कि कुछ लोग थे जो कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको भेजा था और कॉन्फिडेंस में उनको भेजा था, मदीने से आए थे, नहीं उमर रदी अल्लाह ताला ने नहीं उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक डेलीगेशन आई, सॉरी उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक डेलीगेशन जो उन्होंने खुद बनाई थी, खुद एक वफ्द बनाया था जो कि होम्स में थे, उनका बनाया था और उनसे कहा कि मेरे पास मदीना आके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दो, मुझे ये बताओ कि मदीना होम्स के सॉरी होम्स में खाने की आदत है, तो होम्स में क्या हो रहा है या हिम्स में क्या हो रहा है, यानी सीरिया में क्या हो रहा है। और उनसे कहा कि उन लोगों के नाम लिखकर मुझे एक लिस्ट बनाए कि जो कि बहुत ज्यादा मुस्तहकीन है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो बहुत ज्यादा नादार है, ताकि उनको मैं पैसे भेज सकूं, उनकी जरूरियात पूरी कर सकूं। ये अमीरुल मोमिनीन थे, जाहिर है उन्होंने लिस्ट मांगी। जब वो लिस्ट मांगी तो वो जो वफ्द आया था उन्होंने एक लिस्ट दी, जब वो लिस्ट दी तो उसके अंदर सईद इब्न आमिर का नाम। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये कौन है, ये सईद इब्न आमिर कौन से वाले हैं? उन्होंने कहा हमारे अमीर जो इस वक्त हमारे गवर्नर हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बिल्कुल पजल हो गए, शॉक हो गए, कहते हैं आपका अमीर गरीब है? अमीर का मतलब अमीर जो हमारा लीडर है, ठीक है, अमीर यानी उर्दू वाला अमीर नहीं, जो अमीर यानी जो उमरा में से जो हमारे जो हाकिम है, जो हमारे इस वक्त गवर्नर है, क्या आपका अमीर गरीब है? तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह की कसम कई कई दिन गुजर जाते हैं कि उनके घर में चूल्हा ही नहीं जलता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत दुख हुआ, बहुत मूव्ड हो गए, बहुत उन पे असर हुआ और वो रोने लगे। उन्होंने 1000 दीनार लिए, एक पर्स में डाला और उनसे कहा कि जाके सईद इब्न आमिर को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना अमीरुल मोमिनीन ने ये पैसे आपको भेजे हैं ताकि वो अपनी जरूरियात पूरी कर सके। ये वफ्द जब सईद इब्न आमिर के पास आई, वफ्द आया
اور انہوں نے آ کے سعید ابن عامر کو یہ پرس دیا جس میں 1000 دینار تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں پیسے ہیں، سعید ابن عامر نے ایسے کھولا، جب پیسے ہیں یا پتہ نہیں باہر سے فیل کیا، انہوں نے فاؤنڈ آؤٹ کہ اس میں پیسے ہیں، تو انہوں نے اس پرس کو پش کرنا شروع کر دیا اپنے سے دور، اور کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب کیا ہے اس کا، ہم سب اللہ کی طرف سے اور ہم سب اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف شورلی واپس جائیں گے. انہوں نے اس طرح سے کہا جیسے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہو یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو، کوئی مس فارچون آ گیا ہو. ان کی بیوی ایک دم سے پریشان ہو گئی اور آ کے کہتی ہیں کہ کیا ہوا سعید، پوچھا کیا خلیفہ فوت ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہو گئی. تو انہوں نے کہا اچھا، کیا کوئی مسلمان کسی غزوہ میں کسی بیٹل میں کیا جنگ میں ہار گئے ہیں؟ کہ نہیں، اس سے بھی بڑی چیز ہو گئی ہے، دنیا آ گئی ہے میرے اوپر اور مجھے میری آخرت کو کرپٹ کرنے کے لیے آ گئی ہے اور میرے گھر میں فساد پھیلانے کے لیے آ گئی ہے، تو دنیا آ گئی ہے میرے پاس، یہ سوچیں. تو انہوں نے وہ تو سمجھی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دینار ہے کیا. انہوں نے کہا اچھا کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے، دنیا آ گئی ہے گھر میں، تو آپ اسے دور کریں، اپنے گھر سے اس کو نکال دیں. تو پوچھنے لگے کیا آپ مجھے ہیلپ کریں گی؟ انہوں نے کہا ہاں میں بالکل ہیلپ کریں گی. انہوں نے کیا کیا، وہ پرس اٹھایا، دینار اس میں تھے، ان کو لے جا کے مارکیٹ میں مطلب گھروں پہ جا کے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے عمر ابن الخطاب جو ہیں وہ خود سیریا گئے. انہوں نے کہا میں خود جا کے کنڈیشنز وہاں دیکھ کر آتا ہوں. جب وہ ہومس پہنچے، ہومس کو اس زمانے میں لٹل کوفہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ کوفہ آپ کو پتا ہے جیسے عراق میں کوفہ ہے، وہاں پر وہ ادھر بھی وہاں کے جو انہیبیٹنٹس تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، جو ریزیڈنٹس تھے، جو وہ اپنے لیڈرز کے بارے میں بہت کمپلین کیا کرتے تھے. یہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ عراق میں لوگ ایسے تھے، سیریا میں بھی لوگ ایسے ہی تھے. تو اسی لیے ہومس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ لٹل کوفہ ہے، کوفہ کے لوگ جس طرح کرتے ہیں اسی طرح ہومس کے لوگ بھی کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا آپ کے امیر کیسے ہیں، کچھ آپ ان کے بارے میں مجھ سے کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 4 ایسے ایکشنز ہیں ہمارے امیر کے جو کہ ایک ایکشن دوسرے سے زیادہ سیریس ہے، یہ ہماری 4 کمپلینٹس ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پرومس کیا، ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو اور سعید ابن عامر کو آمنے سامنے کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میری جو ان کے بارے میں ایک اوپینین ہے، ان کے بارے میں جو میں سوچتا ہوں وہ ڈیمیج نہ ہو، جو وہ میری اوپینین روئن نہ ہو جائے، ڈیمیج نہ ہو جائے، کیونکہ میرا ان پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے، بھروسہ تھا، شاید ایسے کہا کہ بھروسہ تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا بھروسہ ختم نہیں ہو جائے. جب وہ میٹنگ ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا کمپلینٹس ہیں، آپ سعید ابن عامر کے سامنے بولیں. ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس وقت آتے ہیں ہمارے پاس جبکہ سورج آلریڈی بہت اونچا ہو چکا ہوتا ہے، مطلب جلدی نہیں آتے ہیں ہمارے پاس، صبح سویرے نہیں آتے ہیں، صبح سویرے آنا چاہیے، جب سورج بہت اونچا ہو چکا ہوتا ہے اس وقت ہی آتے ہیں. تو ہمیں یہ گلا ہے ان سے، ہمیں یہ کمپلینٹ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کو لوگوں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب مجھے کہنا پڑے گا. میری فیملی کے پاس کوئی گھریلو ہیلپ نہیں ہے، کوئی ہم پاس نوکر نہیں ہے. اب سوچیں گورنر ہیں، ان کے پاس کوئی نوکر نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں ہر روز صبح اٹھتا ہوں اور میں آٹا گوندتا ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں اور میں ڈو پریپیئر کرتا ہوں بریڈ کے لیے، روٹی کے لیے میں ڈو پریپیئر کرتا ہوں. پھر میں تھوڑا ویٹ کرتا ہوں جب کہ وہ ڈو رائز ہوتا ہے، اس میں خمیر ہوتا ہے، پھر میں اس کو بیک کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں وضو کرتا ہوں اور میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے پوچھا آپ کا سیکنڈ کمپلینٹ کیا ہے، سیکنڈ آپ کو کیا شکایت ہے ان سے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم رات کو ان کو کال کرتے ہیں، کال مطلب فون تو نہیں تھا، لیکن جب ہم رات کو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہمیں جواب نہیں دیتے ہیں. پھر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ریلکٹنٹلی کہنے لگے، کافی ہچکچاتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، پھر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا کسی کو بھی کہ میں نے دن ان کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن رات میں نے اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا آپ کا تیسرا کمپلینٹ کیا ہے، ان کے متعلق تیسری شکایت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تیسری یہ کہ یہ ایک دن مہینے میں ایسا آتا ہے، 1 day in every month ایسا آتا ہے کہ آتا ہی نہیں،
ये छुट्टी कर लेते हैं। उस पे सईद इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, पहले से आपको पता है कि मेरे पास घर में, मैं बता चुका हूँ कि घर में कोई हेल्प नहीं है, ओ अमीरुल मोमिनीन मेरे पास घर में कोई हेल्प नहीं है और मेरे पास एक ही जोड़ा कपड़ा है, वो एक जोड़ा कपड़ा मैं 1 महीने तक पहनता हूँ और उसके बाद वंस अ मंथ जो है मैं उसको धोता हूँ, फिर मैं वेट करता हूँ कि मेरा ये कपड़े ड्राई हो जाएं। जब वो सूख जाते हैं उसके बाद मैं उस दिन सुबह के बाद शाम को जब वो कपड़े सूख जाते हैं मैं वो पहन लेता हूँ, फिर मैं बाहर निकलता हूँ। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर लोगों से कहा, अच्छा आपका एक और कंप्लेन रह गया था, चौथा शायद था, वो बताएं। उस पे लोगों ने कहा कि अक्सर औकात ये होता है, टाइम टू टाइम ऐसा होता है कि ये किसी मीटिंग में बैठे होते हैं सईद इब्न आमिर और अचानक ये ब्लैकआउट हो जाते हैं, ये बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। उस पे सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने खुबैब इब्न अदी को जब मार रहे थे मुशरिक, उनको जब कत्ल कर रहे थे तो मैंने वो विटनेस किया था, मैं उसका शाहिद हूँ, मैंने देखा था, मैंने कुरैश को देखा था किस तरह उनको काट रहे हैं और उनको पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बदले हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह काटें। उस पे खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरी पूरी फैमिली सेफ रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी हर्ट करे, एक थॉर्न भी उनको प्रिक करे। मेरी पूरी फैमिली अगर खत्म हो जाए, मेरी पूरी फैमिली तो भी खैर है, मैं अपनी पूरी फैमिली को सेफ रख के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक थॉर्न भी हर्ट नहीं करने दे सकता। तो अब ये कह रहे हैं सईद इब्न आमिर जो है वो कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम, जब मुझे वो दिन याद आता है तो मुझे इतना अफसोस होता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, मैं उस दिन कुछ भी नहीं कर सका, मैं उनकी मदद भी नहीं कर सका। खुबैब इब्न अदी की जब डेथ हुई थी तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। कहते हैं जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सका, मुझे ये ख्याल आता है कि अल्लाह मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा और इससे मैं बेहोश हो जाता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस पे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इम्प्रेशन था सईद इब्न आमिर के मुतालिक वो नहीं बदला, उस पे एक दाग धब्बा भी नहीं आया, टेंट भी नहीं हुआ। फिर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके लिए 1000 दीनार दोबारा से भेजे, सेकेंड टाइम उनके लिए भेजे। जब उनकी बीवी ने पैसे देखे, उनकी बीवी कोई लालची नहीं थी, आपने देख लिया, हर चीज एग्री कर रही थी, लेकिन एक नॉर्मल इंसान थी कि भाई घर की जरूरियात पूरी हो। तो उन्होंने जब ये पैसे देखे तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें ये पैसे भेजे और आउट ऑफ योर सर्विस, यानी आप सर्विस करें, अल्लाह ताला ने हमें ये पैसे भेजे। ऐसे करते हैं कि आप जाके कुछ घर के लिए सौदा ले आएं और एक नौकर ले आएं ताकि वो हेल्प कर सके घर में। सईद रदी अल्लाह ताला उन्होंने उनसे कहा कोई इससे बेहतर तरीका हो सकता है इस पैसे को स्पेंड करने का? एज यूजुअल चले हम ऐसे करते हैं कि हम इसको ऐसे स्पेंड करेंगे कि जो हमारे पास आएगा, हम whoever comes to us, हम कुछ बेहतर चीज उसके लिए हम ले लेंगे, हम अल्लाह की राह में डेडिकेट करके। उन्होंने एग्री कर लिया, बीवी ने एग्री कर लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है ये तो बेहतर है। उन्होंने उस दिनार्स को स्मॉल बैग्स में डाले, मतलब वो 1000 थे ना, थोड़े थोड़े बैग्स एक बैग में डाला और अपने एक फैमिली मेंबर से कहा कि ये सब ले जाएं और जितने भी आपको सो एंड सो आपको कोई बेवा मिले उसको दे दे, नाम लेके कहा, जितने भी यतीम है उनको मिले, नाम लेके दिया, फैमिली वालों के भी, और जाने जो आएंगे उनके पास मांगने के लिए पहले से ही, जो अपने जरूरियात के लिए आएंगे, उनको पता था कौन कौन है जो आते रहे थे। उन्होंने कहा फलां बेवा को दे दो, फलां यतीम को दे दो, फलां फैमिली को दे दे, और फलां फैमिली के जो पर्सन है, जो उनका जो हेड ऑफ द फैमिली, उनको दे दे। तो सईद इब्न आमिर जो हैं उन्होंने सारे पैसे उनको भेज दिए। इनके मतलब यही कहा जाता है कि ये उन लोगों में से थे जो अपने आप को भी कोई कंफर्ट है, कोई चीज है जो उनको बहुत दिल भी चाह रहा है, उनका दिल चाह रहा है, बहुत शौक हो रहा है, बहुत डिजायर हो रहा है, तो भी वो अपने आप को डिनाई कर देते थे, जबकि खुद बहुत ज्यादा गरीब भी थे, नादार भी थे।
اور بہت بعد میں ان کو کسی نے ارج کیا کہ آپ اپنے پیسے کو اپنے اوپر خرچ کیا کریں اور اپنی فیملی پہ خرچ کیا کریں اور جو حلال چیزیں اللہ نے مہیا کی ہیں اس پہ خرچ کریں، تاکہ مطلب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ ان میں سے تھے جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. He would prefer others over himself. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیا نمبر 9. سورہ نمبر 59 آیا نمبر 9. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی وہ یؤثرون، وہ پریفر کرتے ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ولو کانا، اگرچہ وہ لوگ خصاصہ، وہ پاورٹی میں ہوتے ہیں، ڈیسپریٹ نیڈ میں ہوتے ہیں، بہت غریب ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو وہ کتنے بھی غریب ہوں وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں فاولئک هم المفلحون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ سکسیسفل ہوں گے. مفلحون جو فلاح پائیں گے، آخرت میں جو فلاح پائیں گے. 20 آفٹر ہجرہ، یعنی ہجرہ کے 20ویں سال میں سعید ابن عامر انتقال کر گئے. اور جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں ان کا ریکارڈ بہت کلین تھا، ان کا دل بہت صاف تھا، اور ان کی ہسٹری بہت زبردست تھی، ریسپیکٹیبل تھی، آنریبل تھی. آج ہم ابھی ایک اور سیکنڈ جو ہم پڑھیں گے سعید ابن عامر کے بعد، جو کہ میں آپ کو بتا رہی تھی بہت ان نون تھے، ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں تھا ان کے بارے میں. اب ہم ایک ایسے صحابی کے بارے میں پڑھیں گے جن کا ہم سب کو معلوم ہے، خالد ابن ولید. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 585 AD جو ہمارا کنٹمپرری ایرا ہے، اس کے 585 AD میں پیدا ہوئے تھے ایک نوبل مکن فیملی میں. اور مسلمان نہیں تھے، ظاہر ہے کہ مسلمان فیملی میں نہیں پیدا ہوئے تھے، مکے میں پیدا ہوئے تھے. اور وہ جو ہیں وہ جتنے بھی بٹر بیٹلز ہوئے تھے، لائک غزوہ احد اور غزوہ بدر، یہ خاص کر ان دو میں وہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھے. اب مسلمان تو نہیں تھے، تو ان کی جو مسلمانوں کی جو ہار ہوئی، جو ڈیفیٹ ہوئی، وہ خاص کر غزوہ احد میں جو ڈیفیٹ ہوئی اس کے لیے بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے کس طرح غزوہ احد میں آ کے مسلمانوں کی جیت ہوتے ہوتے اس کو ہار میں کس طرح کنورٹ ہو گئی. وہ یہ ان کا ایک ملٹری انکاؤنٹر تھا جس میں کہ انہوں نے، ایسا ہوا تھا، آپ لوگ سب پڑھ چکے ہیں غزوہ احد کے بارے میں، سیرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب غزوہ بدر ہوئی اور غزوہ بدر کے بعد جب مسلمان تھے صرف 313 کوئی کہتے ہیں، بس سمجھو کہ 300+ جو بھی مسلمان تھے، انہوں نے جب قریش کے ساتھ جب ان کی فائٹ ہوئی، جب یہ غزوہ احد بدر ہوئی، تو اس میں thousands of فائٹرز تھے قریش کے، لیکن مسلمان اس میں جیت گئے تھے. تو یہ جب مسلمان جیت گئے تھے تو ان کے لیے یہ تھا کہ قریش کے لیے، کفار کے لیے بہت بڑی ایک وہ تھا کہ کب ہم ریونج لیں گے. تو انہوں نے غزوہ احد جب ہوئی تو اس میں وہ ریونج لینا چاہ رہے تھے، لیکن اس میں بھی مسلمان جیت رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ آف تیر انداز کو، تقریباً 50 تھے یا کچھ تھے، ان کو آرچرز کو یعنی تیر انداز کو انہوں نے ایک نیئر بائی ہل پہ کہا، پہاڑی پہ کہا، اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ ادھر سے مسلمانوں کی کو پروٹیکٹ کریں، پیچھے سے کوئی بھی آ سکتا ہے، پروٹیکٹ کریں. اور اسپیشلی ان کو یہ انسٹرکشن، اسپیسیفک انسٹرکشن دی کہ کوئی بھی کنڈیشن ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہار یا جیت، کوئی مرے یا جیے، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. لیکن پھر کیا ہوا تھا کہ جب مسلمان بالکل جیتنے والے تھے تو وہ جو تیر انداز تھے ان لوگوں میں آپس میں کچھ باتیں ہوئی، اور وہ سوچے کہ اگر ہم اپنی کچھ نے کہا جگہ کو چھوڑنا ہے، کچھ نے کہا نہیں جگہ کو چھوڑنا ہے. اور اس میں پھر ان لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب تو جیت ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اب تو مال غنیمت مل رہا ہے، اب تو ہم یہاں سے ہٹ سکتے ہیں، جیت ہو رہی ہے. اس سے خالد بن ولید جو کہ اس وقت قریش کے ساتھ تھے، کافروں کی اس ٹیم میں تھے اور ان کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ بہت امپورٹنٹ ایک موقع ہے جس سے ہم اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. انہوں نے ایک گروپ آف فائٹرز کو جمع کیا اور انہوں نے وہ ہل کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں کو اٹیک کر دیا. تو یہ ان کی ایک بہت مشہور ہے اور ہم سب کو معلوم ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ پھر بھی مطلب 8th year of ہجرہ تک آپ سمجھ لیں کہ وہ ابھی تک کفار کے ساتھ ہی تھے. اسی لیے ہم نے کہا نا یہ لیٹ مدینن صحابہ ہیں، کیونکہ وہ مکے کے تھے لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، وہ کفار کے ساتھ تھے، مشرکین کے ساتھ تھے.
جب ہجرہ کا 8واں سال تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت فرام مکہ تو مدینہ جب تھی اس کا 8واں سال تھا، تو خالد بن ولید اس وقت گئے، مدینہ ٹریول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جا کے ان کے سامنے وہ اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ہی ایمبریسڈ اسلام، ہی ایکسیپٹڈ اسلام. اور اس کے بعد سے یہ ہے کہ فرسٹ تھنگ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا نبی آپ دعا کیجئے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کیونکہ انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، بہت ظلم کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا آپ یہ پلیز دعا کریں کہ میرے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں، میں نے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، جو ان کو ٹارچر کیا، جو ان کے ساتھ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ایشورنس دی، ان کو کہا کہ جب آپ اسلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کا مطلب آپ کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو خالد بن ولید اس کے بعد سے سامنے، جس طرح وہ کفار کے ایک سٹانچ ڈیفینڈر تھے، اب وہ مسلمان امہ کے، مسلم امہ کے ایک سٹانچ ڈیفینڈر بن گئے اور وہ ون آف دا گریٹسٹ صحابہ بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب بیٹل آف موتا ہوا تو اس وقت جب ابن رواحہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، ہم لوگوں نے بیٹل آف موتا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ابن رواحہ کی جب ڈیتھ ہوئی، شہید ہوئے وہاں، تو کسی نے خالد بن ولید کو فلیگ جو تھا، جو ان کا جو سٹینڈرڈ تھا جس پہ اسلام کا جو جھنڈا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس وقت خالد بن ولید اسلام کے لیے، وہ ٹھیک ہے بہت بڑے سولجر تھے، بہت اچھے لڑ سکتے تھے، سب کچھ تھے، فوجی تھے، لیکن ان کو یہ لگا کہ میں اسلام کے لیے ابھی بہت نیا ہوں، تو میں کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ مجھے یہ لوگ یہ جھنڈا اس وقت پکڑا دیں، میں تو نیا ہوں. لیکن ادھر جو مسلمان تھے انہوں نے ووٹ کیا کہ نہیں، آپ ہمارے اب کمانڈر ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں. تو اس وقت ایسا تھا کہ ان کو ریٹریٹ کرنا بہت مشکل تھا. بیٹل آف موتا میں آپ پڑھ چکے ہیں، ریٹریٹ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن خالد بن ولید نے اس وقت یہ مینج کیا کہ انہوں نے مسلم فورسز کو ری آرگنائز کیا اور ایک وائڈ اسپیس بیچ میں چھوڑ دی رومن آرمی کے، اور بیچ میں انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے ٹروپس کو لیڈ کر کے اور پیچھے سے ریٹریٹ کرا دیا. اور کہتے ہیں کہ وہ جو بیٹل تھی وہ بہت ہی انٹینس بیٹل تھی، بہت ہی زیادہ سیویئر بیٹل تھی، شدید بیٹل تھی، اور اس میں خالد بن ولید نے 9 تلوار توڑے، 9 swords. He broke 9 swords. خالد بن ولید جو تھے وہ اس کے بعد بھی اپ فرنٹ تھے، اس سے پہلے بھی اپ فرنٹ تھے، اس کے بعد بھی اپ فرنٹ تھے. مطلب اب جب سے کہ جب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس کے بعد بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا، تب بھی اس وقت بھی کانکویسٹ آف مکہ میں 10,000 مسلمان جو تھے ان کے ساتھ آرمی کو لے کے، تو خالد بن ولید سب سے آگے تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خالد بن ولید جو ہیں یہ the sword of اللہ ہے، سیف اللہ. سیف آپ کو پتا ہے، سیف تلوار کو کہتے ہیں، سیف اللہ unsheathed against disbelievers and hypocrites. یعنی یہ اللہ کی تلوار ہے جو کہ کفار اور منافقین کے لیے یہ میان میں سے نکلتا ہے، یہ تلوار نکلتی ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. فتح مکہ میں آپ کو پتا ہے نا، جب یہ لوگ کعبے میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت توڑوائے، خود بھی توڑے، دوسروں کو بھی بولا توڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ جو بہت بڑا بت ہے عزا، اس کو آپ توڑیں، اس کو ڈسٹروائے کریں. تو خالد بن ولید جب گئے تو انہوں نے اس طرح بری طرح اس کو، وہ کہتے ہیں نا، آپ لوگوں نے جیسے پڑھا ہے ابھی، آپ لوگوں کو ورب فارمز پتہ چل گیا نا، کسرا. کسرا کا کیا مطلب ہے؟ کسرا کا مطلب ہے توڑنا، کسرا کا مطلب ہے سمیش کرنا، ریزہ ریزہ کر دیا. انہوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا کیونکہ ان کے دماغ میں اپنی جاہلی کا دور آ گیا کہ یہی وہ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے تھے. تو خالد بن ولید کو جب ان کے فرینڈز اور ان کے اینیمیز، دوست اور دشمن ایک طرح سے ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک سلیپ لیس مین ہے، یہ آدمی جو ہے یہ سوتا نہیں ہے، اینڈ ہی ڈز ناٹ لیٹ ادرس سلیپ، دوسروں کو بھی نہیں سونے دیتا ہے، خود بھی جاگتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی جگاتے رہتے ہیں. خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 632 AD میں وہ اس کے بعد بھی وہ ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہر قسم کے ایکسپیڈیشنز میں، ملٹری کیمپینز میں، اور خاص کر جتنی بھی کانفلکٹس آئیں، جتنی بھی پرابلمز آئیں مسلم امہ کے ساتھ، اور انہوں نے فرنٹ رول ایک پلے کیا بالکل آگے جبکہ مسلم امہ کی ایکسپینشن کا دور آیا. یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی بہت بڑا رول کیا، جبکہ سب سے بڑا ایکسپینشن ہوئی اسلامک امہ میں. ان کی لیڈرشپ میں
खालिद बिन यानी अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिद बिन वलीद के रदी अल्लाह ताला अन्हो जो पूरा अरेबिया था वो एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी बन गई और उसको इस्लामिक कैलिफेट या इस्लामी खिलाफत का नाम पड़ गया। तो खालिद बिन वलीद जो है वो बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे, बहुत एक स्किलफुल कमांडर थे। इसके अलावा उन्होंने बैटल ऑफ यमामा में हिस्सा लिया था, सक्सेसफुली लीड किया था। फिर इराक में जो एक्सपेडिशंस हुए उनको लीड किया, और फिर उन्होंने जितने भी रूमियों के अगेंस्ट सीरिया में, और इसके अलावा जो ससानीद अरब किंगडम था ऑफ अल हिरा यानी हिरात में इराक में, उसको भी उन्होंने बहुत सक्सेसफुली उन्होंने लीड किया। और उन्होंने ससानीद पर्शियन फोर्सेस जो थे उनको भी उन्होंने डिफीट किया, और जो बिजंतीनी आर्मी थी उसको भी उन्होंने एक डिसाइसिव डिफीट दी थी बैटल ऑफ यरमुक में। तो बैटल ऑफ यमामा में और बाकी भी जितने बैटल्स अभी मैं आपको बताए थे, और फिर बैटल ऑफ यरमुक में भी, जिससे बैटल ऑफ यरमुक के बाद जो है कि उसके बाद सीरिया और पैलेस्टाइन वो दोनों कॉन्कर हो गए, मतलब उनको उसमें भी फतह नसीब हुई। तो जब उनको सीरिया भेजा गया तो उन्होंने जाके तो प्रीवियस कमांडर से कहा कि देखें ये हमारा दिन है, मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अब आप कमांडर थे, मैं कमांडर हूँ, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि हम दोनों का है, कभी एक दिन आप एक दिन मैं। तो एवरी डे एक दिन उनको कमांडर बनाते थे और एक दिन खुद कमांडर बनते थे। उनको कोई प्राइड नहीं थी, कोई ऐसी गुरूर नहीं था, तकब्बुर नहीं था कि इवन दो वो इंचार्ज थे लेकिन वो कुछ भी इस किस्म की प्राइड, और वो नहीं कहते थे नहीं आप भी कमांडर है मैं भी कमांडर हूँ। तो वन ऑफ द रोमन कमांडर्स जो हैं वो एक दफा खालिद बिन वलीद के साथ एक बैटल ऑफ यरमुक में उनके सामने आए, ये भी हम शायद पढ़ चुके थे। जब उनसे बातें की खालिद बिन वलीद ने, उन्हें कुछ कहा, समझाया, तो उन्होंने उसी वक्त बैटल के दौरान इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और फिर इस मुसलमानों की साइड पे हो गए थे और मुसलमानों की साइड पे लड़ते हुए वो शहीद हुए थे। वो कौन था? रोमन कमांडर था, ठीक है, लेकिन मुसलमान हो गया था। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये किया कि खालिद बिन वलीद को डिसमिस कर दिया एज इंचार्ज, उनको एज कमांडर डिसमिस किया। कब? बैटल ऑफ यरमुक के बाद। और किसको बनाया उन्होंने ये भी आप पढ़ चुके हैं, अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडर बना दिया, इंचार्ज बना दिया। अब क्यों उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको रिलीव किया था और क्यों अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को इंचार्ज किया था, ये फिर भी अनक्लियर है। लेकिन कुछ सोर्सेज जो हैं, जो कि मैं पढ़ चुकी हूँ, कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे थे तो उसमें ये था कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो वो बहुत कंसर्न्ड हो गए थे। उन्होंने कहा कि खालिद बिन वलीद जो है वो इतने फेमस हो गए हैं और उनको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन और इतनी ज़्यादा एडमिरेशन मिल रही है कि उनके बारे में ये लिखा हुआ है उन सोर्सेज में कि मैंने खालिद बिन वलीद को इसलिए नहीं डिसमिस किया कि मैं उनसे खफा हूँ या वो डिसऑनेस्ट हैं। मतलब मैंने उनको इस वजह से नहीं किया। नॉर्मली तो किसी को क्यों डिसमिस करते हैं? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, या वो डिसऑनेस्ट होता है, या वो अच्छा नहीं होता है, या मुझे गुस्सा आया होता है, लेकिन उनका नहीं है। लेकिन लोगों ने उनको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया और लोग जो वो मिसलीड होने लग गए थे। तो मुझे ये डर था कि लोग खालिद बिन वलीद की स्ट्रेंथ पे रिलाई करेंगे और अल्लाह की कुदरत पे रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनको बताना चाह रहा था कि अल्लाह ही है जो सब कुछ करता है, फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। तो कोई हमारी लैंड में कोई करप्शन ना फैले, लोगों के अकीदे ना बदल जाएं, इसलिए मैंने ये किया। अब ये सही है या गलत है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस में लिखा था तो मैंने ऐड कर दिया था। शेख मुस्तफ़ा के नोट्स में ये नहीं है बहरहाल, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता था, मैंने ऐड कर दिया। अब आपकी मर्जी है। तो खालिद बिन वलीद जो है उन्होंने अबू उबैदा भी जब बन गए थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो कमांडर बन गए तो भी खालिद बिन वलीद ने ये नहीं सोचा कि अब मैं कमांडर था, अब ये कमांडर बन गया है, मैं इसको डिसओबे करूं या मैं इससे जेलस हूं। उन्होंने ये भी नहीं किया। वो लॉयल रहे, फेथफुल रहे, वफादार रहे। किसको? इस्लामिक उम्मा को भी, इस्लामी उम्मत को भी और खिलाफत को भी। हालांकि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें डिसमिस किया था, फिर भी वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से लॉयल रहे और इस्लामिक उम्मत से भी रॉयल रहे। और जब भी उनसे कोई कंसल्टेशन करता, कोई भी एडवाइस मांगता, वो कभी भी उनको कोई गलत एडवाइस नहीं देते थे। तो खालिद बिन वलीद के बारे में ये भी कि उन्होंने 100 से ज्यादा बैटल्स लड़े,
لیکن نیور ڈیفیٹڈ. ہی واز نیور ڈیفیٹڈ. مطلب 100 سے زیادہ جس نے جنگیں لڑی اور کبھی بھی اس کو شکست نہیں ہوئی, تو کیا کہا جا سکتا ہے, ہی واز ون آف دا گریٹسٹ ملٹری جنرلز ان ہسٹری. آپ سوچیں. اور ان کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ان کا نام خالد, اسی لیے ان کا نام ابھی تک مشہور ہے خالد بن ولید کا. ہم ہمیشہ سنتے ہیں, ہم ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک آئیکونک جائنٹ ہے ان دا ہسٹری آف اسلام اینڈ ان دا مڈل ایسٹ, اور ان کو سب لوگ بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, بہت ریویئر بھی کرتے ہیں. اور ان کی ڈیتھ کب ہوئی, 642 AD میں ان کی ہومس میں ڈیتھ ہوئی, سیریا میں, جہاں ان کو دفن کیا گیا. جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھا, بستر مرگ پہ تھے, جب وہ اپنے بستر مرگ پر تھے, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جتنی بھی بیٹلز میں نے لڑی ہیں, جتنی بھی جنگیں میں نے لڑی ہیں, تو میری پورے جسم پہ سکارز اور وونڈز ہیں, لیکن میں اس وقت جو مر رہا ہوں, میں جو اس وقت آئی ایم ڈائنگ, تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کبھی کوئی جنگ ہی نہیں لڑی. I have never witnessed a war. انہوں نے اپنا ول, اپنی وصیت نامہ جو وہ ڈکٹیٹ کیا, اور اپنی جو تمام بلونگنگز تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کر دی, چھوڑ دی. اور ان کی کیا بلونگنگز تھی, ایک گھوڑا اور ہتھیار, ویپنز, یہی تھا ان کے پاس. ابھی ہم ایک اور صحابی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ, جو کہ ہم سب کو بہت اچھی طرح ان کا نام بھی ہم سنتے رہتے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم کس کانٹیکس میں سنتے ہیں؟ ہمیشہ حدیث ٹرانسمیشن میں ان کا نام سب سے آگے ہے. ہم سب فیملیئر ہیں, پوری طرح فیملیئر ہیں, ہمیں معلوم ہے انہوں نے کتنی احادیث انہوں نے کوٹ کی, نیریٹ کی. ایک فگرز ہیں کہ انہوں نے 5374 یعنی 5374 احادیث انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوٹ کی. کتنے عرصے میں, یہ بھی آپ سوچیں, in about 1000 days. ایگزیکٹ 1000 days نہیں ہے, کہتے ہیں 3 سال 4 سال کے بیچ میں, 3 سال سمجھ لیں کہ 3 years, کوئی کہتا ہے 3, کوئی کہتا ہے 4, جو بھی ہے فرق نہیں پڑتا ہے. about 1000 کے نہ بھی کہ آپ 3-4 سال بھی کہہ لیں, لیکن آپ سوچیں کہ 3-4 سال میں 5000 سے زیادد 5374 احادیث نوٹ کرنا, اور ان میں سے ٹوٹل 1034 حدیث جو ہیں امام بخاری نے اٹیسٹ کی ہوئی ہیں اور اپنی صحیح بخاری میں انکلوڈ کی ہوئی ہیں. امام مسلم نے بھی ان کو 391 اپنی حدیثیں جو ہیں اپنی صحیح میں انکلوڈ کی ہوئی ہیں. تو ہمیں بہت ایک کہتے ہیں نا, ہمیں وی او ہم, ہمارا ان کے اوپر ایک قرض ہے کہ ہم ان کو یہ گریٹیچیوڈ, یہ تھینکفلنس, یہ شکر ہم ادا کریں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیونکہ انہوں نے پریزرو کرنے کے لیے, احادیث کو پریزرو کرنے کے لیے, ان کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا. اس طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کی سیرت, ان کی صورت, ان کی حکمت, ان کے قول, ان کے فعل کے بارے میں ہمیں سب پتہ چلتا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ابو ہریرہ کے بارے میں یہاں پر لوگ بہت عجیب باتیں بھی کرتے ہیں. ان باتوں کو بالکل کان مت دھریں. کسی کو بھی کویسچن ہے تو آپ مجھے بھیج دیں, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کسی طرح حدیثیں ڈسٹروائے ہو جائیں, حدیثوں پہ سے ٹرسٹ لوگوں کا ہٹ جائے, کیونکہ قرآن کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو اورینٹلسٹ کا یہ کام ہے کہ وہ جتنے بھی حدیث ٹرانسمیٹرز ہیں اور حدیث ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالیں. اور سب سے بڑھ کے جب ابو ہریرہ کے بارے میں وہی کہتے ہیں, 3 سال میں اتنی حدیثیں کیسی ہو گئیں, تو لوگ یہ چیزیں ڈالتے ہیں آپ کے دماغ میں. اور میں نے خود کئی لوگوں کے ساتھ یہ بحث کی ہے, کئی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کے دماغ میں غلط ہے. اور یہ نان مسلمس کی بات نہیں کر رہی ہوں, مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. مسلمان, میری اپنے فرینڈز, میرے اپنے رشتہ دار, جنہوں نے یہ باتیں کی ابو ہریرہ کے متعلق. اٹس ویری سیڈ. اور آپ ان پہ کوئی دھیان نہ دیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی اب اتنی زیادہ اس پہ ریسرچ کریں. آپ دل چاہتا ہے تو کریں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, حلفیہ بتا رہی ہوں کہ جو کچھ اب ہم پڑھ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, یہ سب اوتھینٹک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک سمپل سے آدمی تھے اور یمن کے تھے, لیکن ان کے بہت سمپل تھے, یعنی ایسے لگتا تھا کہ ان کے بارے میں کیا پڑھیں گے, لیکن انہوں نے اپنی پوری کوشش, اپنی کاوش سے وہ اس لیول پہ چلے گئے, اس لیول پہ پہنچ گئے کہ اسلامک ہسٹری میں ون آف دا ہائیسٹ پوزیشنز ان کی ہے. وہ کب مسلمان ہوئے؟ انہوں نے جب طفیل ابن عمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, یاد ہے شروع میں پڑھا تھا, جو کہ دوس
ट्राइब के चीफ्टन थे, याद है, दौस ट्राइब के चीफ्टन थे, और वो जो है वो तिहामा में रहते थे। वो लोग तिहामा के रीजन में रहते थे जो कि रेड सी के कोस्ट पे है, ठीक है ना, रेड सी के कोस्ट पे है सदर्न अरेबिया में। तो जब तुफैल इब्न अमर जो है वो अपने विलेज वापस आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद, और उन्होंने जब वो मुसलमान होके वापस आए थे इन हिज अर्ली इयर्स ऑफ मिशन, तो उन दिनों में अबू हुरैरा उस वक्त तो रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं थे, लेकिन अबू हुरैरा जो थे वो सबसे फर्स्ट थे, सबसे नहीं, वन ऑफ द फर्स्ट थे जिन्होंने उनकी दावत, इस्लाम की दावत को रिस्पॉन्ड किया था। वो और लोगों की तरह, मेजॉरिटी ऑफ दौस की तरह नहीं थे। आपको याद है दौस के लोग बहुत स्टबर्न थे, अपने बुतों को नहीं तोड़ना चाह रहे थे। तो अनलाइक मेजॉरिटी ऑफ दौस पीपल, ये स्टबर्न नहीं थे। इन्होंने अपनी जो पुरानी बिलीफ्स थी उनको छोड़ के, और इन्होंने तुफैल इब्न अमर जो है उनकी बात को सुना और माना। फिर जब तुफैल इब्न अमर जब मक्का दोबारा गए तो अबू हुरैरा उनके साथ गए। वहां इनको ये ऑनर मिला, ये प्रिविलेज मिली ये उनको कि वो जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, बजाते खुद मिले। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा अब्दुश-शम्स। अब्दुश-शम्स, अब्दुश-शम्स का क्या मतलब है? अब्द का मतलब है गुलाम और शम्स का मतलब है सूरज। आप सब जानती हैं, आप सब अरबिक पढ़ चुकी हैं। तो अब्दुश-शम्स यानी कि सूरज का गुलाम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बदले अब्दुर्रहमान कर लें। अब्दुर्रहमान यानी कि सबसे जो द मोस्ट मर्सीफुल, जो सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं, उनके गुलाम। अभी देखिए हमारे लोग अब्दुल रसूल भी नाम रखते हैं, अब्दुल क्या क्या रखते हैं, और पता नहीं अब्द क्या क्या रखते हैं, तो वो नहीं रखना चाहिए। अब्द सिर्फ हम अल्लाह के ही हो सकते हैं, गुलाम स्लेव हम सिर्फ अल्लाह के ही हो सकते हैं। तो फिर नाम तो उनका पड़ गया अब्दुर्रहमान, और वो बहुत खुश हो गए इस बात पे, लेकिन फिर भी उनका जो नाम अबू हुरैरा है वो कंटिन्यू होता गया। वो कंटिन्यू क्यों होता, मतलब कॉमनली लोग उनको अबू हुरैरा ही कहते गए। क्यों? अबू हुरैरा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिल्ली वाला शख्स, या लिटरली अगर अबू का मतलब अगर आप ये लें कि अबू का मतलब है बाप, तो बिल्ली का बाप। अब बिल्ली का बाप तो नहीं हो सकता ना कोई, तो बिल्ली वाला शख्स, क्यों उनका ये नाम पड़ा? क्योंकि उनको बिल्लियां बहुत पसंद थी, और बचपन से लेके हमेशा उनके पास कोई ना कोई बिल्ली होती थी जिनके साथ वो खेलते थे। उनको बिल्लियां बहुत पसंद थी, बहुत प्यार करते थे। उनका नाम ही अबू हुरैरा पड़ गया, यानी बिल्ली वाला शख्स। तो अबू हुरैरा, अब वो मिल के आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने इस्लाम भी एक्सेप्ट किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी लिया, अब वो सहाबी बन गए। तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो सहाबी बन गए। अब वो तिहामा में काफी साल रहे, वापस तिहामा में रहे, और सिर्फ जब 7th ईयर ऑफ हिजरा हुई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने हिजरत के बाद अब 7th ईयर हो गई, तब वो मदीना आए, और जब अपने ट्राइब के और लोग थे उनके साथ मदीना आए। इसीलिए आप सोचे 7th ईयर ऑफ हिजरा से लेके जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो रहे, उस अरसे में समझे 3 साल में या 3.5 साल में उन्होंने जो कुछ भी सीखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। और उसके बाद से ये हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खैबर गए हुए थे, खैबर की जंग खैबर में गए हुए थे। तो ये आ गए वहां पर, और चूंकि ये गरीब भी थे, नीडी भी थे, मुस्तहिक भी थे, तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहाँ पर जगह ली? आपको याद है गरीब लोग कहाँ रहते थे? अहले सुफा कहलाते थे। अहले सुफा जो कि मस्जिद नबवी के एक कॉर्नर में रहते थे। अभी भी वो जगह मौजूद है, एक पहाड़ी सी ऐसे बनी हुई है। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे जाते हैं तो वहां पर एक जगह कहते हैं अहले सुफा की जगह है, वहां पर लोग रहते थे। वहां पर बाकायदा वहीं पर रहते थे, और वहीं से वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ते थे, सुनते थे, और लोग उनके लिए उनकी नीड्स पूरी करने के लिए उनको खाना पीना भी भेजा करते थे। वो उस वक्त सिंगल थे, उनकी ना बीवी थी ना बच्चे थे, ठीक है ना, सिंगल थे। उनकी एक माँ थी जो कि जिंदा थी, लेकिन वो अभी तक मुशरिकी थी, मुशरिका थी, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत दुआ करते थे और बहुत चाहते थे कि किसी तरह ये मेरी माँ मुसलमान बन जाए, लेकिन वो बड़ी स्टबर्न थी और बड़ी स्टबर्नली रिफ्यूज किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी माँ से कहा, बहुत इनवाइट करने की कोशिश की, मतलब हमेशा चाहते भी थे, दुआ भी करते थे। एक दिन उन्होंने बहुत कहा कि देखें मैं बैठता हूँ, माँ को समझाता हूँ। उन्होंने समझाया, बहुत समझाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अल्लाह के बारे में, लेकिन उनकी माँ ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जिससे वो बहुत अफसरदा हो गए, बहुत गमज़दा हो गए, बहुत सैड हो गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए।
अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सोचने लगे कि ये मेरी माँ है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ऐसी बात करती हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ओ अबू हुरैरा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? आपको पता है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रहते थे, मस्जिद नबी के साथ ही, उसी के साथ ही जुड़े हुए उनके कमरे थे। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी अम्मी को इस्लाम की तरफ दावा देता रहता हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। आज मैंने फिर उनको इनवाइट किया, फिर दावा दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे जो मुझे पसंद नहीं है। तो फिर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए नबी आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि मेरी माँ का दिल जो है, अबू हुरैरा की माँ का दिल जो है वो दीन इस्लाम की तरफ आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की बात सुनी और उनकी माँ के लिए दुआ की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं घर गया तो मैंने देखा मेरे घर का दरवाजा बंद था। मुझे आवाज आई कि कोई नहा रहा है, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर की आवाज आई। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अंदर एंटर होने की कोशिश की तो अंदर से आवाज आई कि अबू हुरैरा वहीं पर रहना जहां पर हो। और उसके बाद जब उनकी माँ ने कपड़े शपड़े पहन लिए, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप आ जाओ अंदर, अपने बेटे से कहा अब आप आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो कहते हैं मैं जब अंदर गया, मैं जब एंटर हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, और मैं ये गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल और उनके सर्वेंट एंड मैसेंजर हैं। तो ये जब अबू हुरैरा ने सुना तो वो इतने खुश हो गए, इतने उनकी तो खुशी से आंसू निकल पड़े और भाग भाग के गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और थोड़े घंटों पहले, मतलब थोड़े घंटे भी नहीं, तकरीबन 1 घंटे पहले ही वो कहते हैं मैं वहां पर जब था और मैं रोते हुए गया था, कितना सैड होके गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो जाके उनको कहते हैं आई हैव गुड न्यूज, मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और उनको बताया कि आपकी दुआ पूरी हो गई है और अल्लाह ताला ने मेरी अम्मी को इस्लाम की तरफ हिदायत दे दी है। तो वो इतने खुश हो गए। ज़ैद इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके मुतालिक ये रिपोर्ट करते हैं कि वाइल अबू हुरैरा एंड आई, हम लोग 3 लोग थे, मैं, अबू हुरैरा और एक और हमारा दोस्त था। हम 3 मस्जिद में थे, मस्जिद नबवी में थे, और हम वहां पर हमने नमाज पढ़ी और हम जिक्र कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वो हमारी तरफ आए और हमारे पास आके बैठ गए। मतलब नमाज तो उन्होंने पढ़ाई, उसके बाद अस्कार लोग कर रहे थे, अपना जिक्र कर रहे थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए, 3 लोगों के पास आए और आके बैठ गए। और फिर इनसे कहा करते रहो। ये लोग चुप हो गए। जब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास में आते थे तो ये लोग खामोश हो जाते थे इज्जत से। तो वो लोग चुप हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, जो आप कर रहे थे वो करते रहो। तो वो कहते हैं कि मेरा जो दोस्त था, ये 2 जो दोस्त है, अभी अबू हुरैरा नहीं, वो कहते हैं मेरा जो दोस्त था, उन्होंने और मैंने, हम दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अबू हुरैरा से पहले हम दोनों ने कहा कि हम दुआ कर रहे हैं। तो ये दुआ कर रहे थे। सब देखें, जिक्र का मतलब सिर्फ अज़कार नहीं है, दुआ अज़कार के अंदर दुआएं भी हैं। तो वो दुआएं भी कर रहे थे। तो कहते जब हम दुआ करने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुआ पे आमीन कहने लगे। उन्होंने आमीन कहा। तो कहते हैं कि अबू हुरैरा ने फिर कहा कि ए अल्लाह, मैं आपसे जो कुछ भी मेरे 2 साथियों ने अभी आपसे मांगा है, मैं वो भी मांगता हूँ, और मैं वो भी मांगता हूँ आपसे या अल्लाह कि ऐसी नॉलेज, ऐसा इल्म जो कि मैं भूलूं नहीं, जिक्र अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह, या अल्लाह, जो मेरे साथियों ने मांगा है मैं वो भी मांग रहा हूँ, और साथ साथ मैं ये भी मांग रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं सीखूं, दीन के बारे में इल्म सीखूं, वो मैं भूलूं नहीं। न अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत कीन थे, बहुत ज्यादा उनको शौक था कि वो दीन इस्लाम सीखें। और चूंकि वो लिटरेट नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी नॉलेज पूरी की पूरी डिपेंड करती थी ओरल ट्रांसमिशन पे। जो वो सुनते थे उसको मेमोराइज करते थे और वो दूसरों तक पहुंचाते थे। तो इस पे भी लोग एतराज कर लेते हैं ना। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने, अबू हुरैरा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, ओ अल्लाह के रसूल, मैं बहुत सारे नरेशंस आपसे सुनता हूँ लेकिन मैं भूल भी जाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया कि अपना जो चादर, ओढ़ने वाली चादर जो है, इसको फैला दो, स्प्रेड करो। वो कहते हैं मैंने अपनी शीट को स्प्रेड किया और उन्होंने मेरी शीट के ऊपर इस तरह हाथ फेरे, और ऐसे हाथ फेरे जैसे कि अंदर से कोई चीज निकाल रहे हो और उसको स्कूप करके उसको एम्प्टी कर रहे हैं उस शीट को। और फिर कहा कि इस शीट को आप रैप कर लें, अपने ऊपर ओढ़ लें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उस शीट को अपने ऊपर रैप कर लिया, अपने जिस्म पे,
اور اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اس میں کی ہوگی، کہتے ہیں کبھی بھی اس کے بعد انہوں نے ایک سنگل حدیث بھی ان سے بھولی نہیں. مطلب ان کی میموری اتنی اچھی ہو گئی کہ وہ کوئی حدیث وہ نہیں بھولے. یہ ایک میریکل تھا، ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے ورڈ فار ورڈ 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ورڈ فار ورڈ یاد کی. ورڈ فار ورڈ یاد رکھیں، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں. مروان ابن حکم جو تھے، ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایگزامن کرتا ہوں، ٹیسٹ کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میمورائزنگ ایبلٹی جو ہے وہ کیسی ہے. انہوں نے انوائٹ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے پاس بٹھایا اور ان سے کچھ احادیث کہا کہ مجھے نیریٹ کریں. اور انہوں نے ایک کرٹن کے پیچھے ایک بندے کو بٹھایا جو لکھ سکتا تھا، اور انہوں نے سے کہا کہ جو ابو ہریرہ بولیں ایگزیکٹلی ایک ایک لفظ نوٹ کرتے جاؤ، لکھتے جاؤ. وہ کاتب تھا، وہ لکھتا جا رہا تھا. ظاہر کمپیوٹر تو نہیں تھا، ہاتھ سے لکھتا جا رہا تھا. 1 سال گزرا، مروان ابن حکم نے دوبارہ ان کو بلایا ابو ہریرہ کو، اور ان سے کہا کہ جو آپ نے پچھلی دفعہ مجھے نیریٹ کیے تھے نا، وہی حدیثیں دوبارہ سے مجھے آپ ریپیٹ کریں. اب کیا ہوا کہ ابو ہریرہ نے دوبارہ وہی حدیثیں اسی طرح سے ریپیٹ کی، اور وہ جو اسکرائب تھا، جو ان کا جو کاتب تھا، اس نے چیک کیا کہ ایک ایک لفظ جو ہے ایگزیکٹلی ویسے ہی تھا. اس سے کنفرم ہو گیا کہ نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنگل حدیث کا بھی ایک سنگل ورڈ بھی نہیں بھولے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے ایک ماڈل ہے. سمجھ لیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ وہ اپنے ٹائم میں، اپنی زندگی میں ان کو موقع ملا کہ وہ جو مرضی مطلب کہ اس وقت کریں، کمائیں، جو بھی کریں، بازاروں میں جائیں، چیزیں حاصل کریں، جو بھی کریں، کیونکہ ان کو کھانا پینا تو مل ہی رہا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جو اپنی لائف ٹائم کی جو ان کو جو ٹائم ملی اینڈ اپرچونٹی جو ان کو ملی، انہوں نے ہر چیز کو سیکریفائز کیا. انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لرن کرنے میں، نالج حاصل کرنے میں، دین کا علم حاصل کرنے میں وہ ٹائم گزار دیا. اور صرف حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو کہتے تھے، یہ بھی دیکھتے تھے وہ اٹھے کیسے، وہ بیٹھے کیسے، وہ کھا کیسے رہے، وہ بول کیسے. اسی لیے تو اتنی ساری حدیثیں ہو گئی، 5000 سے زیادہ حدیثیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ان کے پاس جتنا بھی فری ٹائم تھا، دیکھیں جو مہاجرین تھے جو کہ مکے سے مدینہ آئے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ مارکیٹ پلیسز میں تھے، وہ بائنگ اینڈ سیلنگ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو مہاجرین کی طرح بزی نہیں کیا. اسی طرح جو انصار تھے، انہوں نے ان کی طرح اپنے آپ کو بزی نہیں کیا، جو کہ اپنے کلٹیویٹ کرتے تھے کراپس وغیرہ، اس میں بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنا پورا کا پورا ٹائم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ سائے کی طرح رہ کے ان سے سیکھنے میں. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے، میں نے سورسز میں پڑھا ہے، کہ جب لوگ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو وہ کھانا چھوڑ کے دیکھتے تھے، ایگزیکٹ ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے. وہ باتھ روم بھی جاتے تھے تو یہ باہر سے جیسے کہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح گئے. مطلب وہ ظاہر اندر تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن کم از کم وہ ہر چیز کو نوٹ کرتے تھے تاکہ وہ اس کی حدیثیں لکھ سکیں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ مدینے میں لگاتار رہے، اور جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی ایکسپیڈیشن پہ انہی 3 سال میں جتنا بھی گئے، ان کے ساتھ ابو ہریرہ ساتھ گئے. اور بہت سارے جو کمپینینز ہیں، بہت سارے جو صحابہ ہیں، وہ خود بھی حیران ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کتنے زیادہ ماشاءاللہ ابو ہریرہ نے کس سرکمسٹانسز میں انہوں نے کتنی حدیثیں جو ہیں ان سے نوٹ کی ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ان کو کھانا بے شک ملتا ہوگا، لوگ ان کی ضروریات پوری کرتے ہوں گے، لیکن آپ سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ پھر بھی ابو ہریرہ had to go through too much hardship and difficulties، کیونکہ انہوں نے اپنا جو پورا جو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، ڈیووٹ کر دیا تھا، اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا نالج حاصل کرنے میں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک تو نیڈی تھے، غریب تھے، اوپر سے اکثر وہ فاقہ بھی کر رہے ہوتے تھے. جب وہ فاقہ کر رہے ہوتے تھے، ظاہر ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لوگ کھا رہے ہوتے تھے اور وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیسے رکھا، کھایا کیا، بولے اور کیا بولا کیا نہیں بولا. تو کبھی کبھی وہ فاقہ بھی کر لیتے تھے، اور جس کی اور ڈیسٹیٹیوٹ بھی تھے، پیسے بھی نہیں تھے، تو کافی ہارڈ شپ سے گزر رہے تھے، اور کوئی نوکری بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کا، نہ مارکیٹ میں جاتے تھے، نہ کراپس کرتے تھے، نہ کوئی بزنس کرتے تھے. تو وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی تھی، بہت شدید بھوک لگتی تھی، تو میں کسی نہ کسی صحابی کے پاس جاتا تھا اور میں ان سے جا کے ایسے کہتا تھا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں بتائیے.
وہ کہتے تھے کہ میں جب ان سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھتا تھا تو میں جاتا تھا لرننگ کے لیے، اور جب میں لرننگ کے لیے جاؤں گا تو ظاہر ہے وہ صحابی کے ساتھ میں بیٹھوں گا، جب میں بیٹھوں گا تو مجھے کھانا سرو کریں گے، جب وہ مجھے کھانا سرو کریں گے تو میرا پیٹ بھی بھر جائے گا. تو وہ اس طرح کرنے لگے کہ شاید اس طرح میری بھوک پوری ہو جائے. تو خود بتا رہے تھے بھوک پوری نہیں ہو جائے مطلب میری بھوک ختم ہو جائے، مجھے کھانا مل جائے. تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا، اپنے سٹمک کے اوپر ایک سٹون باندھ لیا، اور میں ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا کہ جہاں سے صحابی گزرتے تھے، جو صحابہ گزرتے تھے میں بیٹھ گیا وہاں پر سامنے کہ ابھی کوئی نہ کوئی تو گزرے گا، کوئی نہ کوئی گزرے گا، اور کوئی نہ کوئی میں ان سے آیت کے بارے میں پوچھوں گا اور وہ مجھے کھانا بھی کھلا دیں گے، اپنے گھر تک لے جائیں گے، گھر تو نزدیک نزدیک ہے، گھر تک لے جائیں گے، کھانا بھی کھلا دیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھے آیت کے بارے میں بتایا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ یہ مجھے کھانے کے لیے بھی بلائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے کھانے پہ نہیں انوائٹ کیا. اس کے بعد کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ان کو بھی میں نے آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بھی مجھے آیت کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے مجھے کھانے پہ انوائٹ نہیں کیا. اب ظاہر ہے ہر کوئی اپنے گھر ہر وقت لے جانے کے لیے تو نہیں فارغ ہوتا ہے نا، گھر پہ بیگم ہوگی، وہ کس حال میں ہوگی، کھانا ہے نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں بولا ہوگا، اور یا اس وقت اپروپریٹ ٹائم نہیں ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں یہ ابو بکر گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور ان کو یہ احساس ہوا، ہی ریئلائزڈ کہ میں بھوکا ہوں. انہوں نے کہا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی ایٹ یور کمانڈ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ، اپنے گھر کی طرف لے گئے. گھر جب گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، a bowl of milk. انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ بیگم نے جواب دیا کہ یہ کسی نے آپ کے لیے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ اہل الصفہ کو بلائیے، اہل الصفہ کو بلائیے، صفہ میں جو تمام ہیں ان کو بلائیے، ان کو انوائٹ کیجیے، اور آپ لوگ سب اس میں سے دودھ پیجیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اور تمام اہل الصفہ جو تھے سب نے اس میں سے پیٹ بھر کے دودھ پیا. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ ایک بول میں سے اتنے لوگوں نے دودھ پیا اور سب نے رج کے پیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا کنسرن یہی تھا کہ بس کسی طرح میں حدیث سنوں، میمورائز کروں، اور اسلام کے بارے میں جو بھی نالج ہو وہ حاصل کروں اور دوسروں تک پہنچا دوں. مطلب صرف سیکھنے کا نہیں تھا، عمل کرنے کا بھی تھا اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی تھا. آل سٹیپس جو ہیں، جو ہمیں بھی یہی ہے نا کہ ہم قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، دین کے بارے میں سیکھیں، اور سیکھ کے ہم اس پہ عمل کریں، اور عمل کر کے ہم دوسروں تک پہنچائیں. روز یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کی علم ہمیں حاصل دے، ہمیں عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے. چاہے آپ ایک بندے کو بھی پہنچا دیں لیکن پہنچائیں، اس کو کوشش کریں. تو ایک دن وہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ ایک دن وہ مدینہ کے ایک سوق میں سے، سوق بازار کو کہتے ہیں، مارکیٹ کو کہتے ہیں، اس میں سے گزر رہے تھے، اور ایز یوزول انہوں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہے ہیں. ظاہر ہے مارکیٹ میں کیا ہوگا، بائنگ اینڈ سیلنگ ہی چل رہی ہوگی نا، خرید و فروخت چل رہی ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کس قدر کمزور ہو، مدینہ کے لوگوں، اے اہل مدینہ آپ لوگ کتنے کمزور ہو. انہوں نے کہا کیوں، آپ میں ہمیں کیا چیز، ابو ہریرہ آپ میں ہمیں کیا کمزوری نظر آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیریٹنس ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اور تم لوگ یہاں پڑے ہوئے ہو، تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو مارکیٹ میں. آپ کیوں نہیں جاتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے اس میں سے اپنا حصہ لے کر آئیں؟ فوراً لوگوں نے پوچھا واو وراثت مل رہی ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کدھر ہے وہ ابو ہریرہ، ہمیں بتائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مسجد میں، مسجد نبوی میں. جلدی سے وہ لوگ گئے، سب وہاں گئے، جا کے مسجد نبوی میں واپس آئے. واپس آ کے کہتے ہیں ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ ہم تو مسجد گئے، ہم نے تو وہاں کوئی بھی چیز ڈسٹریبیوٹ ہوتے نہیں دیکھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ نے مسجد میں کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا دیکھا، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افسوس ہے آپ لوگوں پہ، وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اسی کو تو آپ کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، نماز، قرآن اور حلال حرام. آپ لوگوں نے نہیں کیا. مطلب دیکھیں ان لوگوں کو انہوں نے کہا آپ پہ بھی افسوس ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت پائس تھے اور بہت ڈیووٹڈ تھے صحابی. بہت سارا ٹائم جو ان کا ہے کہ وہ بس انہی ایکسرسائزز میں گزر جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کریں. ان کا گھر جو تھا وہ رات کو ایک سمجھ لیں کہ ایک مسجد بن جاتی تھی، ان کا گھر مسجد بن جاتا تھا.
وہ خود ان کے بارے میں ہے کہ وہ مطلب یہ سورسز میں ہے کہ وہ 1/3 آف دا نائٹ، 1/3 رات وہ خود پڑھتے تھے، پھر 1/3 جو ہے وہ ان کی بیوی پڑھا کرتی تھی، اور پھر 1/3 جو ہے وہ ان کی بیٹی پڑھا کرتی تھی. یعنی کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے وہ لوگ، جو بھی پڑھ رہے ہوتے تھے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. تو اس طرح ایک رات کو اگر آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو 1/3 1/3 1/3 کر کے پوری رات میں سے کوئی 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی گھڑی بھی ایسے نہیں ہوتی تھی کہ جس میں ان کے گھر میں کوئی عبادت، کوئی ذکر یا کوئی صلاۃ یا کوئی قرآن نہیں ہو رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا گورنر آف بحرین. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کتنے اسکروپلس تھے، کیسے تھے کہ وہ اپنے گورنرز کو جب اپوائنٹ کرتے تھے تو وہ کیا کیا چاہتے تھے اپنے گورنر سے. وہ ہمیشہ یہی کنسرن رہتے تھے کہ میرے گورنر جو ہیں وہ سمپل اور سادہ زندگی گزاریں، اکنامیکلی ہر چیز میں خرچ کریں، اور اتنا پیسہ نہ حاصل کر لیں، نہ ایکیومولیٹ کر لیں، نہ جمع کر لیں، ایون اگر وہ حلال ہے، ایون لافل مینز سے بھی اتنا پیسہ نہ جمع کر لیں جتنی ان کو ضرورت نہیں ہے. پھر ایسا ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا. آپ کو پتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی مسلمانوں کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا. تو اس وقت جب وہ مسلمانوں کے پاس اتنی برکات آ گئی، اتنی ویلتھ آ گئی، اتنی سب کچھ آ گیا، تو ہر قسم کی آپ جس طرح کی بھی ویلتھ جو بھی گڈنس ہے، مٹیریل گڈنس، سب ان کے پاس آ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہم دیکھتے تھے اصحاب الصفہ میں سے تھے، وہ بھی ایونچولی ان کو بھی اپنی شیئر آف ویلتھ ملی، حلال مین سے ملی، اور وہ بھی رچ ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ امیر ہو گئے، تو انہوں نے ان کو مدینہ بلایا. یہ ان کی عادت تھی، انہوں نے بلایا اور ان کو کویسچن کیا کہ آپ کو اتنا فارچون، اتنا مال کہاں سے ملا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں ہارسز کو بریڈ کرتا ہوں، جو میرے ہارس تھے ان کے بچے بریڈنگ کرتا ہوں، میرے ہارسز جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں، ان کا میں ان کو بیچتا ہوں، اور پھر جو گفٹس مجھے ملتے ہیں ان گفٹس کو میں مطلب ان کے ساتھ بھی میں ان کو بھی یا بیچتی ہوں، جو بھی کرتے ہیں. انہوں نے جواب دیا فرام بریڈنگ ہارسز اینڈ the gifts which I received، اس سے میں امیر ہوا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ جو کچھ بھی آپ نے کمایا ہے، جو کچھ آپ کے پاس یہ جو ٹریجر ہے، آپ اس کو بیت المال میں مسلمانوں کے لیے جمع کرا دیں، بس یہ حکم تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کی بات تو سنیں گے، انہوں نے پیسہ، جو مال، جو دولت تھی، سب جمع کرا دیا بیت المال میں، اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کہا اے رب امیر المومنین کو معاف فرما دے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو کچھ میں نے کمایا بہت محنت سے کمایا، بہت اس سے کرا ہے. پھر کیا ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبسیکوینٹلی ان کو دوبارہ سے گورنر بننے کے لیے بھیجا، گورنر اپوائنٹ کر کے بھیجا ان کو کہ جائیں، لیکن انہوں نے بالکل ریفیوز کر دیا. ابو ہریرہ نے کہا نہیں، میں اب بےزتی نہیں برداشت کر سکتا، بس میں نہیں بنوں گا. لیکن جب لیٹر آن جب مروان کا دور تھا تو اس وقت انہوں نے پھر مدینہ کے گورنر بنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ گورنر بن گئے اور جب وہ مدینہ آ گئے، مطلب گورنر بن گئے، اور جب وہ اس قابل ہو گئے کہ اب وہ شادی کر سکے، تو انہوں نے پھر شادی کی. اور کس سے شادی کی؟ بشرا ہے بنتی غزوان، بشرا یا بشرا بنتی غزوان. اور یہ کس کے تھے؟ عتبہ بن غزوان کی بہن تھی، جو کہ امیر آف بصرہ تھے اور جو کہ ان کے امپلائر تھے. مطلب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر، ان کے پاس کام کیا کرتے تھے، ان کے امپلائی تھے. سمجھ میں آگے؟ بصرہ میں، عراق میں وہ ان کے امپلائی تھے، اور بصرہ بنت غزوان جو ہے وہ ان کی امپلائر تھی، سمجھ لیں، وہ اور ان کے بھائی. تو اس کے بعد ان کو ایک کمفرٹیبل ہوم مل گیا، مطلب، اور ایک یہ بیوی مل گئی اور ایک بچہ مل گیا، ایک بچہ ہو گیا. لیکن اس کی وجہ سے بھی جو ان کی پرسنالٹی تھی، سادگی تھی، اور ان کا جو ایک طریقہ کار تھا، وہ چینج نہیں ہوا. نہ وہ اپنے ان دنوں کو بھولے جب کہ وہ اتنے غریب تھے، نادار تھے، انہوں نے کبھی بھی نہیں بھولا. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ میں I grew up as an orphan، میں ایک یتیم تھا، میں بڑا ہوا. I emigrated as a poor and needy person، جب میں نے مائگریشن کی، جب میں ہجرت کی اپنے ملک سے لے کے، جب میں یہاں پہنچا، مدینہ پہنچا، تو میں ایک ضرورت مند تھا، پور تھا اور نیڈی تھا، غریب تھا اور ضرورت مند تھا. اور یہ بھی کہا کہ پہلے میں اسی غزوان
کی جو بیٹی ہے بشرا بنت غزوان، اس کو میں سرو کیا کرتا تھا، میں اس کے پاس امپلائی تھا اس کا، ٹھیک ہے نا، اور میں لوگوں کو کھانا سرو کیا کرتا تھا، اور لوگوں کو صرف کھانا نہیں سب چیزیں سرو کیا کرتا. جب لوگ دیکھیں صرف کھانا نہیں، جب آپ کسی جرنی سے آ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے سواری پہ ہوتے ہیں، اور جب آپ راستے پہ رکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا لوگ آ کے روڈ پہ آ کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو سرو کرتا تھا جب وہ کہیں جرنی سے واپس آتے اور راستے میں رکتے تھے، میں ان کی کیملز کو لے کے جا کے، جب وہ سیٹ آؤٹ کرتے تھے، ان کی کیملز کو لے جا کے ان کے لیے چرا کے واپس دیتا تھا. اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پاسبل کر دیا کہ میں بشرا کے ساتھ شادی کروں. تو پھر کہتے تھے آل پریز بی ٹو اللہ، الحمدللہ کہ اس نے اپنے دین کو میرے لیے آسان کر دیا اور مجھے ایک دین کا امام بنا دیا. ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے ان سے کمپلین کیا، شکایت کی کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہ ظاہر ایک ہی اولاد تھی ان کی، ایک بیٹی تھی، پتہ نہیں اور تھی کہ نہیں تھی، سوری میں نے کہہ دیا کیونکہ ابھی جہاں ہم نے پڑھا تھا اس میں یہی تھا کہ ایک چائلڈ بھی. تو یہ بیٹی نے ایک دفعہ کہا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میرے پاس انف گولڈ جیولری نہیں ہے، مطلب میں اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں اور میرے پاس اتنی جیولری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ان سے جا کے کہو، لوگوں سے کہو کہ میرے جو والد ہیں وہ آگ سے ڈرتے ہیں، دوزخ کی آگ سے ڈرتے ہیں. تو باقی جو ان کی زندگی جتنی بھی گزری انہوں نے مدینہ میں ہی گزاری اور ٹیچنگ میں گزاری، اور ان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بھی اپوائنٹ کیا، ابو ہریرہ مدینہ کا گورنر. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوسروں کو بھی ہمیشہ اچھا سبق دیتے تھے، کائنڈنس کا، اور ایلڈرز کے ساتھ، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ کائنڈنس کرنا، اس سب کا بھی سبق ہمیشہ دیتے ہی رہے. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی اکٹھے چل کے جا رہے تھے، ایک ذرا بڑی عمر کا تھا، ایک ذرا چھوٹی عمر کا تھا. میں ہائٹ نہیں مطلب عمر میں، ایک اولڈر تھے اور ایک ینگر تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. انہوں نے ینگر والے کو پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں، یہ جو بوڑھے آدمی جو ہیں. تو اس ینگر والے نے کہا یہ میرے والد صاحب ہیں. ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایڈوائز کیا کہ کبھی بھی ان کو ان کا نام لے کے نہیں پکارنا، کبھی بھی ان کے آگے مت چلنا، اور جب یہ بیٹھنے لگے تو ان سے پہلے بیٹھ مت جانا. آج کل کی نسل ہماری کیسی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے، جب اپنی بستر مرگ پہ تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ بھی روتے ہیں لیکن ہم دوسری چیزوں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز نہیں کی، فلاں نہیں کیا، میرا بیٹا میری بیٹی یہ رہ گیا وہ رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے لیے نہیں، اس زندگی کے لیے نہیں رو رہا ہوں، لیکن اس لمبی جرنی کے لیے میں رو رہا ہوں کہ جس کے پاس میرے پاس انف زیادہ راہ نہیں ہے، میرے پاس انف پروویژن نہیں ہے. اور یہ لاسٹ سٹیج ہے، یہ لاسٹ سٹیج ہے جس پہ اب میں جا رہا ہوں. ادھر سے جا کے یا تو میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا دوزخ ہوگا، جنت یا جہنم، اور مجھے نہیں پتا میں کدھر جا رہا ہوں. اور وہ 59 آفٹر ہجرہ میں، یعنی ہجرت کی 59 ایئر میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جبکہ وہ 78 ایئرس کے تھے، اور ان کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا. بس اب میرے خیال 6 منٹ رہ گئے ہیں تو اور نہیں سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے آج ہی بہت ہے الحمدللہ. بڑے بڑے ابو ہریرہ اور خالد بن ولید اور ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھ کے جن کا ہم اتنا سنتے رہے، کوٹ کرتے رہے، اور پھر خاص کر جن کے بارے میں نہیں سنا تھا ان کے بارے میں بھی آج ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا، یعنی سعید بن عامر کے بارے میں بھی. تو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کوئی کامنٹس ہے تو مائکس اپنا کھول لیں اور مجھ سے پوچھ لیں. کوئی سوال نہیں؟ مجھے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس یہ ایسے ظاہر ہے سنتے ہیں تو ایمان کا رش ہوتا ہے اور ساری کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب پھر ہم اپنی دنیا، جو ہماری دنیا بسی ہوئی ہے، جیسے ہم نے اپنے آپ کو اٹھا کے بٹھا کے چلا لیا ہے، تو جب ہم اس کو یعنی اس میں آتے ہیں واپس، تو کہیں بھی ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو کوئی ایسا ٹپ دیں جس کی وجہ سے یہ ہو کہ ہوتا نا کہ کچھ کمپیٹیبلٹی بھی ہو اس ورلڈ کے ساتھ. وہ اتنا فار اپارٹ لگنے لگا ہے ہر چیز کہ
मिसबा मुझे नहीं लगता है, मिसबा मुझे नहीं लगता है कि आप जो कह रही हैं इसमें, मैं आपको जब देखती हूँ आपके उठने बैठने में, आपके अखलाक में, आपके बोलने चालने में, मुझे तो यही लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं चलने की। देखिए सहाबियों के मुकाबले में तो हम कुछ भी नहीं है ना, दे आर आवर रोल मॉडल्स बट वी कैन नॉट बी लाइक देम, दैट वाज द बेस्ट ऑफ जनरेशन, बेस्ट ऑफ जनरेशन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया। लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है ना, मैं देखती हूँ कि आप देखिए इस वक्त आपका इस क्लास में बैठना, इट्स अ सबूत, इट्स अ प्रूफ इन इट्स ओन कि आप सब कुछ छोड़ के इस वक्त, आप इस वक्त कुकिंग कर रही होती हैं, आप इस वक्त क्लीनिंग कर रही होती हैं, आप इस वक्त कोई नॉवल पढ़ रही होती हैं, आप कोई टीवी देख रही होती हैं, आप बाहर निकल गई तो चलो कोविड है इतना बाहर नहीं निकली, फिर भी कुछ भी कर सकती थी ना, लेट जाती, सो जाती, लेजी हो जाती, आप कुछ भी नहीं कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, क्लास अटेंड कर रही हैं। तो ये आई क्या थिंक सबूत वो है, आप कर रही हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी बात समझे, जो जो आप बात कह रही हैं, आई अप्रिशिएट कि आप मुझे मोटिवेट करके पॉजिटिव कर रही हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन जो मैं चीज मांगना चाह रही हूँ, जो देखना चाह रही हूँ, वो ये है कि हम देयर शुड बी वन मोर पुश और वन मोर थिंग, जहां हम यानी ये जब तक सुनते हैं तो ईमान की वैसी हालत है, ठीक है मैं सुन रही हूँ, टाइम निकाल के आई हूँ, ऑल दिस पॉजिटिव, लेकिन इसको जब तक मैं मटेरियलाइज करके बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं करूंगी अपने डेली लाइफ में, वो सुनना थोड़ी देर का जरूर, वो भी उसका अपना असर होता है, लेकिन वो वहीं रह जाएगा। उसको अब जब हम दुनिया से रिलेट करते हैं और दुनिया की दुनिया में वापस आते हैं, जो नॉर्म्स चल रहे हैं यहाँ बाहर के, और जो क्या कहते हैं आप लाइफस्टाइल है, भले मुस्लिम भले नॉन मुस्लिम, मैटर ऑफ फैक्ट नॉन मुस्लिम्स का ज्यादा अच्छा है, हम हमारे दीन पे एक्चुअली मुझे लगता है ये लोग ज्यादा अच्छे हैं, हम इतने नहीं हो रहे होते। Okay, I don't agree with that, Misbah. We don't want to get into that discussion, inshallah. ठीक है, non नहीं तो उसको कैसे आप ये, मुझे यही लगता है कि कंटेम्पलेट करने से, रिफ्लेक्ट करने से, जो कुछ आप सुन रही हैं इसको आप घर जाके दोबारा से सुने और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को बताएं, और इस पे अमल करने की, मैंने बताया ना शुरू में कि अमल करने की कोशिश करें। और जब हम अमल करने की कोशिश करते हैं, आप यकीन करें अल्लाह इतना आसान कर देता है। आप 1 स्टेप चलेंगे, अल्लाह 10 स्टेप्स आएंगे, आप चल के आएंगे, अल्लाह दौड़ के आता है। एंड दिस इज ट्रू, आई फाइंड इट इन माई लाइफ, आई फाइंड इट ऑल द टाइम, कि जैसे ही हम कोशिश करते हैं दीन पर चलने की, अल्लाह ताला बहुत आसान कर देता है, बहुत आसान कर देता है। अभी मस्जिदें बंद है इसलिए आपको थोड़ा ऐसे ही फील हो रहा है, इंशाल्लाह ताला ये सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपने आप को आप रखें कि अल्लाह देख रहे हैं, हर चीज में अल्लाह देख रहे हैं, मैंने अल्लाह को अकाउंट करना है, मैंने अल्लाह को अकाउंट देना है, और एक एक लफ्ज जो मेरे मुंह से निकल रहा है, फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं। वही करती हूँ, लेकिन जब हम व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल कोई भी चीज, तो वो प्रैक्टिकल दुनिया या तो शायद मुझे गलत नजर आ रही है, मेरी परसेप्शन वैसी है कि मैं जब प्रैक्टिकली कोई चीज बाहर करने जाती हूँ, मिसाल के तौर पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, मिसाल के तौर पे आप बाहर गए, आपने कुछ खरीदारी की, आपने ग्रोसरी की, यही है ना डेली के, आप जॉब पे गए या आप वापस आए या आपकी किसी से डीलिंग हुई, ये जो दुनिया की जो इंटरेक्शन है, जो डीलिंग्स है सारी, इनमें मैं अपने आप को कहीं भी रिलेट नहीं कर पाती इन सहाबा की जिंदगी, और इनसे जब हम ईमान अफरोज होते हैं, वो लगता है कि वो कहीं और की दुनिया है, उसको यहाँ रिलेट ही नहीं करना है, वो बिल्कुल जैसे एक अलग ही है। होता है मिसबा, वी कैन डिस्कस दिस इंशाल्लाह किसी वक्त किस तरह करना चाहिए, कोई हल कर लेंगे। कोई और बहन अपनी तरफ से मुझे बताए, कोई और इनको जवाब दे सके, या किसी और का कोई सवाल है या कमेंट है तो प्लीज आप लोग आए और सामने आके बोलें, या तो इनको जवाब दें या तो इनको अपना कुछ बताएं, कोशिश करें कि जितने लोग पार्टिसिपेट कर सकें इस वक्त वो कर लें। मौका दे रही हूँ, चलें और कोई आगे आए। एनीवन ऑफ यू, भाई कोई बोले, आप लोगों को कैसा फील होता है जब आप लोग ये सब स्टोरी सुन लेते हैं, फिर आपको ऐसे लगता है कि आप इससे दूर हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं उस पे अमल, या आपको लगता है नहीं आप कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला यू विल बी देयर वन डे, इंशाल्लाह जितनी भी कोशिश चल रही है। मिसबा अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं एंड शी इज फीलिंग सैड कि कोशिश कर रही हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी उनको फील होता है कि उधर पहुंचना तो हमारे लिए मुश्किल है, खैर लेकिन कुछ ना कुछ हम कर लें। फरीदा आप कुछ बोलना चाहेंगी? अतिया, इरशादा, कोई भी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी जब क्लास सुनती हूँ और ये मैं सब चीज़ें सुनती हूँ तो मेरा भी बिल्कुल यही हाल होता है जो मिसबा बता रही हैं, कि मैं सोचती हूँ कि हम
हम लोग बहुत थोड़ी चीज़ों में जब गुजारा कर सकते हैं तो हमने इतना कुछ क्यों रखा हुआ है। तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और मैंने बहुत चीज़ें कम कर दी अपनी लाइफ से, बहुत चीज़ें निकाल दी, लेकिन फिर भी जो सहाबा का है कि सब कुछ होते हुए भी वो भूखे भी रहते थे, उनके पास कपड़ों का भी एक जोड़ा होता था, ये सारी चीज़ें। तो मेरी मुझे भी एक क्वेश्चन आता है कि इस्लाम ने इसकी तो इजाज़त दी हुई है कि आप के पास अगर है कुछ तो वो आपके हाल हुलिये से नजर आना चाहिए, तो फिर ये सब इस तरह से क्यों रहते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। हैं? उनकी जो एस्थेटिक लाइफस्टाइल थी वो उनकी अपनी लाइफस्टाइल थी, वी डोंट हैव टू फॉलो दैट। आपके पास एक जोड़ा होना जरूरी नहीं है, आपके पास इतने हो कि आपकी नीड पूरी हो रही है। अगर आपने सर्दियों के रखें, गर्मियों के रखने, फैंसी रखें, शादियों में पहनने के रखें, ठीक है, इतने हो जितनी आपकी जरूरत है। हम लोग जरूरत से ज्यादा रख लेते हैं, अल्लाह हमको माफ करे। लेकिन बस अल्लाह ताला हमको ये तौफीक दे कि हमें समझ में आ रही है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम उसमें से दे रहे हैं किसी और को। और दूसरी बात, ये खाना भी पका रहे हैं तो हम लिमिटेड पका रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आपकी बात ये ठीक है बिल्कुल कि आप कोशिश, आपने अपनी लाइफ में से बहुत सारी चीजें हटाई हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। हमारी कोशिश, हमारी जिद्दोजहद जो है वही चलेगी, उसी पे हमको इंशाल्लाह ताला इनाम मिलेगा, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, सवाब मिलेगा। और ये चीजें जो है ये हमारी कोशिश पे डिपेंड करेंगी। रिजल्ट को आप मत सोचें इस वक्त, फॉरगेट द रिजल्ट। आप ये देखें कि आपने कितनी कोशिश की। अगर आप कोशिश, मिसबा आप भी कोशिश करें, फरीदा आप भी कोशिश करिए, वट एवर यू आर ट्राइंग, आपकी कोशिश का आपको इंशाल्लाह फल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि एंड रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। सबिया, अतिया, इरशादा, कोई रिमार्क्स हैं तो। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को महदूद कर लें, यानी जो हमारे ख्वाहिशात हैं उन पे थोड़ा सा पाबंदी करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ये कोशिश जरूर पूरी होगी। आपका कहना बिल्कुल बजा है कि इंशाल्लाह जरूर कोशिश पूरी होगी। सबिया, अतिया, इरशादा, जी शाहिदा, किसी को भी कोई और रिमार्क्स हैं, कुछ हैं? एवरीबडी इज ट्राइंग, राइट? सब कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमको हमारी कोशिशों का सिला दे। अल्लाह ताला कहते हैं ना, जो आप करो ये हमारी जद्दोजहद, हमारी जहाद है। इसलिए कहते हैं ना, जी बिल्कुल मुजाहिदा बिल्कुल। मुजाहदा जो हम कहते हैं ना, वो हम करें, अपनी असेसमेंट करें। और यही हमको जो अब मिसबा कह रही हैं, अगर वो अपनी असेसमेंट कर रही हैं, दिस इज व्हाट अल्लाह वांट्स। अपना मुजाहिदा करें, आप अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, और आस्ते 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 से उस सीढ़ी पे आप रवाना हो जाएं। टेक द फर्स्ट स्टेप। वंस यू टेक द फर्स्ट स्टेप, ऑटोमेटिकली आप सीढ़ी पे खड़ी तो नहीं रहेंगी, आपको लगेगा मैं एक और स्टेप चलूं, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इंशाल्लाह ताला इट विल टेक यू टू द टॉप इंशाल्लाह। लेकिन अगर हमें वो टॉप अचीव नहीं भी हुआ, समझिए कि आज हमने शुरू किया, कल हमें मौत आ गई, तो भी अल्लाह ताला ने हमको सीधे रास्ते पे कर दिया, चलाने की, हमने अपने आप को उस रास्ते पे डालने की कोशिश की। हम उस ईरा में नहीं जा सकते हैं मिसबा, इट्स नॉट इजी कि हम अपने आप को करें। वो लोग भी थे जब वो कहते थे कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते हैं तो हम डिफरेंट होते हैं, जब हम वहां से निकलते हैं तो हमें लगता है हम मुनाफिक हो गए हैं। वो हमें मुनाफिकत लगती है, वो हमारी मुनाफिकत नहीं है। इफ वी आर ट्राइंग, ये होता ही है। आप पायस लोगों की कंपनी में बैठेंगे तो आप अच्छी चीज ही सीखेंगे, लेकिन जब आप अकेले आएंगे और आपके इर्द गिर्द आपकी जो मौजूदा दुनिया है वो आएगी, तो आप उसमें थोड़ी देर के लिए गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे। वी ट्राई टू वी हम अपने आप को ऐसा करें कि हम सिंक ना कर जाएं, उसमें डूब ना जाएं। वो कहते हैं ना, अपने आप को कश्ती की तरह रखो। कश्ती अगर पानी के अंदर डूब जाती तो डूब जाती, और कश्ती अगर पानी को छोड़ के ऊपर चलने की कोशिश करती है तो कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। आपको इस दुनिया में रहना है, दुनिया में रहते हुए, लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हुए, दोस्त रिश्तेदार के साथ उठते बैठते हुए, दुनिया के डॉक्टर के पास भी जाना है, सब कुछ भी करना है, कपड़े भी पहनने, सब कुछ करना है, लेकिन उसके अंदर डूब नहीं जाना है। दुनिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ये बात है असल। दुनिया को हावी करने के बदले, देखो वो लोग लीडर्स थे, मैं और आप लीडर्स नहीं है। उन लोगों को जब गवर्नर बना के भेजा गया तो उनके दिमाग में यही था कि अभी मैं गवर्नर, ऐसा ना हो कि मैं अब बिगड़ जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं दुनिया में खो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं गलत काम करके। मैं और आप तो ऑर्डिनरी पीपल है ना, हम लोगों के लिए ये कि हम अपने ही कम से कम सोच लें और अपने घर वालों की सोच लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है, और अपने इर्द गिर्द की सोच लें, अपनी डीलिंग्स में फेयर रहें, अपनी डीलिंग्स में अच्छे रहें। बस हम
یہ نہ کریں کہ ہم بہت زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں بغیر ضرورت کے, وہی اسپینڈنگ ہم غریبوں میں دے دیں. اب ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جن کو جو پیسہ ملا انہوں نے غریبوں میں بانٹ دیا, ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں نا. ہمیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے پیسے بانٹ دو, لیکن اگر ہم بیسک اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%, اس کے علاوہ ہم صدقات بھی دیتے ہیں جو ہمارے یہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے, آئی تھنک وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. سب کچھ اٹھا کے دینے کا تو نہیں حکم ہے نا, دنیا میں کھانے پینے کا بھی ہے, انجوائے بھی. ایسے کہ دنیا از ناٹ میڈ فار پلیجر. قرآن میں کہیں بھی نہیں, حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں خوش رہیں اور پلیجر حاصل کریں. اور اس میں یہ ہے کہ دنیا آپ کی لیبر کے لیے ہے, ٹوائل کے لیے ہے, محنت کے لیے ہے, جد و جہد کے لیے ہے. آخرت میں جو خوشی ملے گی وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بس جد و جہد کریں انشاءاللہ, ہم سب کریں. میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے, اور ہمیں اپنی خواہشات پہ جس طرح عارفہ بھی کہہ رہی ہیں, فریدہ بھی کہہ رہی ہیں, اپنے خواہشات پر ہم اپنے آپ کو ہمیں قابو پانا آ جائے, وچ از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن ان خواہشات پہ قابو پانا ضروری ہے. کنٹرول, تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے کہ ہم بے جا بغیر ضرورت کے ہم وہ چیزیں نہ کریں جو ہماری نیڈس سے بہت بڑھ کے ہیں. شاہدہ کچھ بول رہی ہیں, پتہ نہیں. اوکے, پتہ نہیں. چلیں شاہدہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے بھی اٹینڈ کیا اور آپ کو میں دیکھ رہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے آپ کا میوٹ پہ ہے ابھی تک, شاید آپ اپنے دفتر میں ہیں. تو جزاک اللہ خیر آپ سب کو. انشاءاللہ ملتے ہیں. اس تھرسڈے کو تو میں عربک کلاس نہیں سٹارٹ کر سکتی, میری ابھی ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس چل رہی ہیں اور تھوڑی تیاری انشاءاللہ کر لوں. تو شیخ مصطفیٰ نے, بائی دا وے گڈ نیوز, شیخ مصطفیٰ نے یہ اپروو کر لیا کہ ہم, کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ ہم قصص النبیین کو آگے بڑھائیں. تو حالانکہ سب سے زیادہ اس میں شمیم کہہ رہی تھی, شمیم سنیں گی تو ان کو خوشی ہوگی, اور ناہید کو بھی جن لوگوں نے کہا تھا. تو انشاءاللہ ہم عربک کی کلاس دوبارہ سے ریوائیو کریں گے, ریزیوم کریں گے, اور اس میں ہم قصص النبیین کے, ابھی تک ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم سٹارٹ کریں گے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی انشاءاللہ. تو پھر ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام السلام. علیکم. ایاکم.